السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام عمائدین شہر، علماء، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرما دے کہ میں صحیح نیت کے ساتھ اور بہت کم وقت میں اور سادہ سے لفظوں میں ان ضروری سوالوں کا جواب دے سکوں جو اللہ کی منصوبہ بندی نے موجودہ حالات کے ذریعے ہمارے آپ کے ذہنوں میں پیدا کر دیے ہیں۔ یہ مثال آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اگر آپ کے سامنے ایک ایسا گلاس پیش کیا جائے جو آدھا خالی ہو اور آدھا پانی سے بھرا ہو، تو اس کے بارے میں اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ ذرا تبصرہ کرو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدھا خالی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدھا بھرا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن دیکھنے والے کی جو نفسیات ہے غیر شعوری طور پر وہ نفسیات اس کے تبصرے کا اصل سبب ہے۔ اگر کسی کی تھنکنگ نگیٹو ہے، نظر منفی ہے، تو یہی کہے گا کہ آدھا گلاس خالی ہے، اور اگر کسی کو پازیٹیو تھنکنگ کی نعمت نصیب ہے تو وہ یہ کہے گا کہ آدھا گلاس بھرا ہے۔ ٹھیک یہی صورتحال موجودہ ملکی اور عالمی حالات پر صادق آتی ہے۔ موجودہ ملکی اور عالمی حالات پر نظر ڈالنے والے اکثر لوگ یہی تاثر لیتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، اور اس کی وجہ سے مایوسی، فرسٹریشن، خوف وغیرہ کی منفی نفسیاتی کیفیات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ موجودہ ملکی اور عالمی حالات پر نظر ڈالنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ روشن مستقبل قریب ہے۔ سائنٹیفکلی بھی یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ سائنس اس حقیقت کو ایک نظریے کے طور پر نہیں، ایک تحقیقی بات کے طور پر ثابت کرنے میں کامیاب ہے کہ دنیا میں نہ قیاس ہمیشہ رہتا ہے نہ آرڈر ہمیشہ رہتا ہے۔
ایک سائیکل چلتی ہے، کیاس اور پھر آرڈر، پھر کیاس پھر آرڈر. یعنی دنیا میں ایک دور آتا ہے امن و انصاف کا، اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے ظلم اور بدامنی کا. نہ امن و انصاف کا دور ہمیشہ رہتا ہے، نہ ظلم اور زیادتی کا دور ہمیشہ رہتا ہے. نہ رات ہمیشہ رہتی ہے، نہ دن ہمیشہ رہتا ہے. فرد کے حالات بھی بدلتے ہیں، قوموں کے حالات بھی بدلتے ہیں. ایک انڈیویجول پر مختلف قسم کے حالات 60-70 سال کی مختصر سی زندگی میں آ کر رہتے ہیں. کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی امید، کبھی نا امیدی، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی. یہ اس دنیا کا وہ سسٹم ہے جس سسٹم کے ساتھ اس دنیا کا چلانا اس دنیا کے شفیق اور مدبر پروردگار نے طے کر رکھا ہے. یہی حالت قوموں کی بھی ہوتی ہے. قوموں کی حالت کبھی یکساں نہیں ہوتی. تلک الایام نداولها بین الناس. قرآن نے کہا ہے کہ مختلف قسم کے حالات، نرم اور گرم، عروج اور زوال، عزت اور ذلت، دونوں قسم کے حالات ہم دنیا میں مختلف قوموں کے درمیان ایک گردش کی طرح لاتے رہتے ہیں. اس سے کوئی جائے فرار ہے ہی نہیں، اور نہ اس سے گھبرانے کی بات ہے. جو فرد تربیت یافتہ ہوتا ہے، جب اس کی ترقی کا، خوشیوں کا دور ہوتا ہے تو وہ اتراتا نہیں ہے. وہ ان خوشیوں کے دور میں بھی آنے والے اس دور کی تیاری کرتا رہتا ہے جب یہ خوشیاں اس کے پاس نہیں رہیں گی اور حالات بدل جائیں گے. ذہنی طور پر وہ تیار رہتا ہے، مینٹلی پریپیئرڈ رہتا ہے. اور جو فرد تربیت یافتہ ہوتا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، صحیح تربیت اس کو ملی ہوتی ہے، اس کے اوپر جب غم کے اور ناکامی کے اور پریشانی کے حالات آتے ہیں تو وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتا. اگر وہ تربیت یافتہ ہے تب، اگر اس نے زندگی کی سائنس کو سیکھ رکھا ہے، اگر اس نے زندگی کی کلا کو سیکھ رکھا ہے، مختلف حالات کو فیس کرنے کا فن سیکھ رکھا ہے، تو وہ پریشانیوں کے حالات سے نہ گھبراتا ہے نہ مایوس ہوتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ تو پارٹ آف لائف ہے، زندگی کا ہی حصہ ہے، نہ پہلے تھا نہ ہمیشہ رہے گا، یہ گزر جائے گا. اور اس سے گزر جانے کی چونکہ اس کو تربیت ملی ہوتی ہے جس کو صبر کہتے ہیں، تو وہ بہت کامیابی کے ساتھ اس ٹف پیریڈ سے، مشکل اور چیلنجنگ دور سے گزر جاتا ہے. ٹھیک یہی صورتحال قوموں کی ہوتی ہے. جو قومیں تربیت یافتہ ہیں، جن کو اللہ کا سسٹم سمجھ میں آ گیا ہے، اس دنیا کو کسی کی تمنا کے مطابق چلانے کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا. وشفل تھنکنگ اور رومانٹک سوچ کے مطابق اس دنیا کو اللہ کبھی نہیں چلاتا. اچھے سے اچھے نیک صالح بزرگوں کی تمناؤں کے مطابق بھی اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا ہے. لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب. صحابہ کرام تک سے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ تمہاری تمناؤں کے ذریعے ہم اس دنیا کو نہیں چلائیں گے. تو سنت اللہ ہے، اللہ کا ایک بہت ہی گہری پلاننگ پر مبنی
ایک منصوبہ بند سسٹم ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ ہمیشہ سے کر رکھا ہے۔ جن قوموں کی تربیت ہوتی ہے، میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو بہت غور سے سنیں، بہت کنسنٹریٹ کریں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو قوم تربیت یافتہ ہوتی ہے، جب اس کی عزت اور اقتدار کا دور ہوتا ہے، ترقی اور عروج کا دور ہوتا ہے، تو اس قوم کا دماغ نہیں خراب ہوتا، اس قوم میں غرور اور گھمنڈ نہیں آتا، اس قوم میں ایروگنس نہیں آتی، وہ منکسر مزاجی کے ساتھ، معتدل مزاجی کے ساتھ اپنی طاقت کو اور عزت کو استعمال کرتی ہے دنیا کے کمزوروں کی خدمت کے لیے، غربت اور جہالت کو مٹانے کے لیے۔ اور جس قوم کی تربیت نہیں ہوتی، جب اس کو اقتدار ملتا ہے، جب اس کو پاور ملتا ہے، ریسورسز ملتے ہیں، تو وہ قوم بے قابو ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی طاقت اور پاور کا استعمال کمزوروں پر ظلم کو بڑھا کر کرتی ہے۔ یہ وہ قوم کرتی ہے جس کی تربیت نہیں ہوتی، اور جس قوم کی تربیت نہیں ہوتی، اگر اس کے اوپر زوال آتا ہے، کمزوریاں آتی ہیں، تو وہ کمزوریوں اور زوال کے دور میں ہمت کھونے لگتی ہے، گھبرانے لگتی ہے، مایوس اور خوفزدہ ہونے لگتی ہے، اور مجسم سوال ہونے لگتی ہے، اب کیا ہوگا؟ اس قوم کے ایک ایک شخص کے ذہن و دماغ میں سوال ہوتے ہیں جن کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اس وقت اس تمہید کے بعد سادہ سے لفظوں میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک دور گزرا مسلمانوں پر عروج کا، عزت کا، طاقت اور اقتدار کا۔ جب تک مسلمان تربیت یافتہ رہے، ایجوکیٹڈ رہے، اور ایجوکیشن سے میری کیا مراد ہے، چونکہ میں تربیت کا لفظ پہلے بول رہا ہوں، ایجوکیشن کا لفظ بعد میں بول رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ ایجوکیشن کا میرا مفہوم صحیح سمجھ رہے ہوں گے۔ ڈگریاں لینا اس کو ایجوکیشن نہیں کہتے۔ اگر اس کو ایجوکیشن کہتے ہوتے تو یہ جو دنیا میں بڑے بڑے اسکیمز آج ہو رہے ہیں، اسکینڈلز ہو رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز کے کرپشن کے کیسز روز سامنے آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ نہ کرتے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈگریوں والی موجودہ تعلیم کو ایجوکیشن کہنا ایجوکیشن کے معنی کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ تو آج اس مسلمانوں کا ایک دور گزرا عروج کا، اقتدار کا، عزت کا، پاور کا۔ جب تک مسلمان تربیت یافتہ رہے، انہوں نے اپنی عزت کو، اپنے عروج کو، اپنے اقتدار کو، اپنی حکومت کو، اپنے ریسورسز کو پوری دنیا میں غربت اور جہالت کو دور کرنے اور پوری انسانی برادری کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا۔ کاش کہ اس جملے کی تشریح کا وقت ہو تو آدمی ہفتوں اس کے ثبوت پیش کرے۔ دو ایک اشارے کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس بات پر غور فرمائیے کہ دنیا کی سائنٹیفک اور مادی ترقی بھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی کیوں؟ دنیا تو ہزاروں سال سے آباد تھی،
ہزاروں سال سے بھی زیادہ عرصے سے آباد تھی، مگر دنیا تو بالکل جاہلیت کے دور میں تھی۔ یہ تذکرہ ہمارے آپ کے سامنے آتا رہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ذریعے اخلاقی اور روحانی ترقی ہوئی، اخلاقی اور روحانی انقلاب آیا۔ یہ تذکرہ بہت کم آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ذریعے روحانی اور اخلاقی انقلاب کے علاوہ مادی اور سائنٹیفک اور معاشی انقلاب بھی آیا، ہر پہلو سے ترقی ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے دنیا میں توحید کا انقلاب آیا اور مشرکانہ جاہلیت سے انسانی برادری کی اکثریت کو چھٹکارا ملا۔ جب تک مشرکانہ جاہلیت کی گرفت میں انسانیت رہتی ہے وہ سائنٹیفک ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے نہیں کر سکتی کہ دنیا کی ہر چیز سے اس شرک کی وجہ سے وہ ڈرا سہما رہتا تھا انسان۔ ستاروں سے بھی ڈرا ہوا ہے، چاند سے بھی ڈرا ہوا ہے، سورج سے بھی ڈرا ہوا ہے، آسمان و زمین کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق سے ڈرا ہوا ہے، جانوروں سے ڈرا ہوا ہے، پیڑ پودوں سے ڈرا ہوا ہے۔ تو وہ سوائے اس کے کہ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا رہے اور سب کی ہی بندگی اور پوجا کرتا رہے، اس کو اس سے زیادہ کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو چیز آبجیکٹ آف ورشپ ہوتی ہے وہ آبجیکٹ آف ریسرچ نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کی ہم بندگی کریں گے، اپاسنا کریں گے، بھکتی کریں گے، عبادت کریں گے، اس پر ریسرچ کرنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ تو اس خوف کو جو مخلوق انسان کو ہر مخلوق سے تھا، اس کو توڑ دینے میں کامیاب ہو گئے خاتم النبیین محمد رسول اللہ۔ اور انسانیت نے اپنا مقام پہچانا۔ انسان کو اس بات کا پتہ چلا کہ میں دنیا میں سب سے بڑا ہوں، ہر مخلوق مجھ سے چھوٹی ہے، ہر مخلوق میری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آسمان و زمین و سورج و چاند و ستارے اور سمندر اور پہاڑ اور ہوائیں، یہ سب میرے سیوک تھے، میں ان کے لیے نہیں بنا ہوں، یہ میرے لیے بنے، یہ میری خدمت کر رہے ہیں، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ میں عبادت تو اس کی کروں گا جس نے ان کو اور مجھے پیدا کیا، وہ بڑا ہے۔ اور چونکہ انسان اس دنیا میں ساری مخلوقات میں سپریم ہے، سب سے بڑا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس انسان کے اندر یہ بڑائی کا احساس حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس لیے رسول اللہ نے تربیتی کورس میں یہ بات بار بار انسان کو یاد دلائی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں ان مخلوقات سے ضرور بڑا ہوں لیکن مجھ سے بھی بڑا اللہ ہے۔ یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ تو مادی ترقی اور سائنٹیفک ترقی کا آغاز توحید کے بعد ہوا۔ شرک کے ساتھ سائنٹیفک ترقی ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے جس طرح دنیا کو ترقی دی، دنیا کی خدمت کی، مسلمانوں سے انسانی دنیا کو کیا ملا، بہت دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں، برا نہ مانیے گا، کہ مسلمانوں میں سنجیدہ کتابوں کے پڑھنے کا رواج شاید سب سے کم ہے۔ جو قوم سب سے زیادہ پڑھنے والی تھی، جس نے دنیا کو پڑھنا سکھایا تھا، جس کی تربیت کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، وہی قوم کی اکثریت کا اب یہ حال ہے کہ سنجیدہ مطالعہ نہیں کرتے لوگ۔ مسلمانوں نے دنیا کو کیا کیا دیا، اس پر لاکھوں صفحات لکھے جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے دنیا کو عدالت کا نظام دیا،
مسلمانوں نے دنیا کو ایک مرتب قانون دیا، مسلمانوں نے دنیا کو لاجیکل اپروچ دی، مسلمانوں نے دنیا کو ریشنل اور سائنٹیفک تھنکنگ کا سلیقہ سکھایا، مسلمانوں نے اندھی تقلید سے انسانیت کو نجات دلوائی، مسلمانوں نے ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کو ایک جگہ پر جمع کر کے انسانیت کی ترقی کا کام لے کر پوری دنیا کو گل و گلزار بنا دیا۔ مسلمانوں نے قوموں کے درمیان اصولوں کی بنیاد پر اتفاق رائے، ٹالرنس، دوسروں کے عقیدوں کا احترام، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، آزادی رائے، آزادی عقیدہ، یہ اسلام نے اور مسلمانوں نے دیا۔ ورنہ دنیا میں کسی اسٹیٹ میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ اسٹیٹ کے امپیرر اور شہنشاہ کے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں۔ اسٹیٹ مالک ہوتی تھی لوگوں کی آمدنی ہی کی نہیں، اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی تھی لوگوں کے فکر و خیال کی بھی، لوگوں کے مذہب اور عقیدے کی بھی۔ اس لیے ٹارچر کرتے تھے دنیا کے لوگ، اجازت نہیں دیتے تھے۔ قوموں کے درمیان باہم مکالمے کا دروازہ بند تھا، قوموں کے لوگ آزادانہ رابطہ قائم نہیں کر سکتے تھے، رابطہ صرف اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا تھا۔ کیا کیا دیا اسلام نے؟ مسلمانوں نے دنیا کو کیا کیا دیا؟ میڈیکل سائنس کی جتنی تحقیقات ہیں مسلمانوں نے دی۔ مرد اور عورت کے تعلقات کو نہایت فطری طریقے پر آرگنائز اور ارینج اسلام اور مسلمانوں نے کیا، ورنہ بہت ایکسٹریم تھے مرد اور عورت کے تعلقات میں، بہت افراط اور تفریط تھا، بہت انتہا پسندی تھی۔ کوئی عورت کو شیطان کہتا تھا، کوئی عورت کی شرمگاہ کی پوجا کرتا تھا۔ انڈیویجول اور اسٹیٹ کے درمیان کے تعلقات کو جس خوبصورت طریقے پر آرگنائز کیا اسلام نے، اتنا حسین پہلو ہے یہ اسلام کا۔ کاش کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ 4-5 صفحے روزانہ پڑھ لیتے، کچھ اچھی کتابوں کے مطالعے کی ہماری عادت ہوتی۔ گھروں کے اندر سے کچرے اور گندے پانی کی نکاسی کا سائنٹیفک انتظام دنیا میں سب سے پہلے اسلام اور مسلمانوں نے سکھایا۔ اور اس میں مسلمان تاجروں نے اسلام کی اسپرٹ اور روح کو سمجھ کر جس طرح اپنے مال کو، اپنی آمدنیوں کو، اپنی کمائیوں کو جس طرح انسانیت کی ہی نہیں دوسری مخلوقات کی خدمت کے لیے جس طرح اپنے مال کو ڈیووٹ کیا، جس سخاوت کے ساتھ، جس جنروسٹی کے ساتھ، جس منصوبہ بندی کے ساتھ، اس کا آج بھی اقوام مغرب میں تصور تک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میری بات کو میری کم صلاحیت کی وجہ سے پوری طرح نہ سمجھ پا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں دمشق میں کچھ مدت رہا، تاریخی کتابوں کے مطالعے کے لیے، قلمی کتابوں کے مطالعے کے لیے، مینوسکرپٹس کے لیے دمشق کی تاریخی لائبریری میں نے بہت اچھا خاصا وقت گزارا، اور آج بھی میرا رواں اس لائبریری کے چیف لائبریرین کا انتہائی ممنون کرم ہے کہ میں اس وقت ایک ینگ اسٹوڈنٹ تھا، بالکل مشکل سے میری عمر 23-24 سال کی رہی ہوگی یا اور کم، لیکن اس نے میرے اوپر ایسا رحم کھایا کہ اس نے لائبریری کو 24 گھنٹے کھولنے کا حکم جاری کر دیا، اور میں تقریباً 1-1.5 مہینے اسی لائبریری کے اندر رہا، صرف جمعے کی نماز کے لیے مسجد جاتا تھا، اور باقی میں 24 گھنٹے اس لائبریری میں ڈوبا رہتا تھا۔ مجھے اس میں ایسا خزانہ مل رہا تھا علم کا کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں 1 منٹ سوؤں یا کسی اور کام میں وقت لگاؤں۔
اس میں مجھے ایک کتاب ملی کہ صرف دمشق کے اوقاف کی تاریخ، مسلمان لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ پیسے کو کمانا ہے، فقیر و سادھو بن کے نہیں رہنا، لیکن پیسے کو اپنے لیے صرف نہیں کمانا، اپنی لگژریس لائف اسٹائل بنانے کے لیے نہیں کمانا، پیسے کو انسانی برادری کی بلکہ دوسری مخلوقات کی بھی خدمت کے لیے کمانا ہے، یہ اپروچ تھی۔ چنانچہ اتنی کثرت سے مسلمانوں نے وقف کرنے شروع کیے، علم کے پھیلانے کے لیے وقف، طالب علموں کے لیے وقف، بیماروں کے علاج کے لیے وقف، بیوہ خواتین کی نگہداشت کے لیے وقف، جن کے پاس مکان نہیں ہے ان کو اچھا مکان مل جائے اس کے لیے وقف، سینکڑوں مقاصد کے لیے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، اس لیے بہت چیزوں کو جو مجھے یاد بھی آ رہی ہیں میں اس وقت منشن نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ ریپیٹیشن ہونے لگا وقف میں، یعنی ایک ہی مقصد کے لیے سینکڑوں لوگ وقف کر رہے ہیں، تو حکومت وقت کو یہ آرڈر نکالنا پڑا۔ اس کو غور سے سنیے گا کہ کوئی مرد یا عورت اپنی پراپرٹی یا مال کو اگر وقف کرے تو وقف کرنے سے پہلے فلاں دفتر میں پہلے پوچھے کہ کس مقصد کے لیے مجھ کو وقف کرنا چاہیے، تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو۔ آلریڈی پہلے سے بہت وقف موجود ہے اور اسی مقصد کے لیے آپ مزید وقف کرتے چلے جائیں، ایسا مت کریں۔ یہ حکومت نے آرڈر جاری کیا اور ایک دفتر مقرر کر دیا، اس میں بہت بڑے محدث تھے، شیخ الاسلام مزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چیف بنایا اور ان کے ذمے کیا کہ وہ پورے ملک کا جائزہ لیتے رہیں، پورے عالم کا جائزہ لیتے رہیں، اس لیے کو تو مرکز خلافت تھا، اور ہر جگہ کی رپورٹ لیں کہ وہاں کس چیز کے لیے وقف کی ضرورت ہے۔ تو وقف کرنے والا جب وہ ریفر کرے، اپلائی کرے اور اس دفتر سے پوچھے کہ مجھے وقف کرنا ہے تو میں کس چیز کے لیے وقف کروں، تو وہاں سے اس کو 2-4 آپشن دے دیے جائیں، اس کے لیے یا اس کے لیے یا اس کے لیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے اس کتاب میں کئی 100 صفحات کی فہرست پڑھی، پرندوں جانوروں کے علاج کے لیے وقف۔ ایک خاتون نے، ایک بوڑھی خاتون نے وقف کیا تھا، اس کا باغ تھا ملینز آف ڈالرز آج کل کی ویلیو کے حساب سے۔ اس نے اس دفتر سے پوچھا کہ مجھے وقف کرنا ہے تاکہ میری مغفرت ہو جائے، اللہ مجھے جنت دے دے، میرے گناہ معاف کر دے، تو پلیز آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کس مقصد کے لیے وقف کروں۔ تو شیخ الاسلام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی دستخط سے جواب آیا کہ سائبیریا کے علاقوں سے سردی کے موسم میں پرندے آتے ہیں ہمارے ملک میں، 4 مہینے گزارتے ہیں، جب وہاں موسم معتدل ہونے لگتا ہے تو یہ سائبیریا سے آنے والے پرندے واپس جاتے ہیں، تو ان پرندوں کے دانے پانی اور ان کے علاج کے لیے وقف کیا جائے۔ یہ تھے مسلمان۔ اگر یہ مسلمان تھے تو ہم خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر وہ کچھ اور لوگ تھے، پھر وہ فرشتے تھے، کوئی اور مخلوق تھی۔ اسلام کو کرتا پاجامہ، ٹوپی اور داڑھی تک محدود سمجھنا اور اسلام کی اسپرٹ کو نہ سمجھ پانا ہماری اس دور کے مسلمانوں کا اجتماعی گناہ ہے، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اس گناہ کا منطقی نتیجہ ہے۔ میں سزا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کا ایک سائنٹیفک آؤٹ کم ہے۔ آپ کتنے ٹیمپریچر پر پانی ابالیں اور مصلی بچھا کے دعا کریں کہ اللہ پانی ٹھنڈا رہے، پانی ٹھنڈا رہے، تو سوائے اس کے کہ آپ کے دماغی علاج کی فکر کی جائے اور کوئی بھی حل نہیں۔ سم تھنگ از رانگ ود یور مینٹل کنڈیشن۔ یہی حالت مسلمانوں کی ہے، سارے اسباب ہلاکت کے اور دعا فتح کے، غلبے اور اقتدار کے۔ ایبسولوٹ نان سینس ہے بات۔
جہاں مسلمانوں کی اپروچ تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی، بہت تذکرہ سنا ہے آپ نے. ان کو پتہ چلا کہ بیت المقدس کی آخری جنگ کے موقع پر ایک بچہ رو رہا ہے اور کسی طرح چپ نہیں ہو رہا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے، دشمن کی فوج کا بچہ تھا وہ، اپنے نمائندوں کو بھیجا. جب شام کے وقت میں جنگ رک جاتی تھی اور طے ہوتا تھا اتنے بجے سے اتنے بجے تک کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا تاکہ لوگ آرام بھی کریں، کھائیں پئیں بھی، تو ایک بچے کی آواز، شکایت پہنچی کہ بہت رو رہا ہے، تو بھیجا کہ ذرا پتہ لگاؤ. تو بچے کی ماں نے کہا کہ دودھ نہیں ہے اور راستے بند ہو گئے ہیں، تو دودھ کی سپلائی بند ہو گئی ہے. آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے پرنالے دیکھ سکتے ہیں اس قلعے میں، بہت ہیوج سائز کے پرنالے، اور ان پرنالوں میں 24 گھنٹے شکر ملا ہوا دودھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سپلائی کیا جاتا تھا دشمن کی فوج کے لیے. یہ ہے اسلام. خیر خواہی، انسانی ہمدردی، مادی ترقی. اسلام سب کچھ دینے کے لیے آیا ہے، کسی سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا. اسلام صرف جنت دینے کے لیے نہیں آیا، اسلام لوگوں کی دنیا کو بھی جنت بنا دینے کے لیے آیا. یہ ہے مقصد. اسلام جب تک مسلمان ایسے رہے، میں اپنی بات کو شارٹ کرتا ہوں، مثالیں مجھے کئی اور یاد آ رہی ہیں. آنکھ کی سرجری، آنکھ کی پتلیوں کا بینک، آپ کو یقین نہیں آئے گا، سب سے پہلا بغداد میں قائم ہوا. کیونکہ یہ پتہ چلا کہ ایک بیماری پھیلی جس سے کچھ لوگ نابینا ہو گئے. مسلم رولر نے حکم دیا اپنے ڈاکٹرز کو، سرجنز کو، کہ بھئی فوراً تحقیق کی جائے کہ یہ وجہ کیا ہے، اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک خاص وائرس ہے جو آنکھ کی پتلی پر حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ جب تک کہ نئی پتلی نہ لگائی جائے کوئی اس کا علاج نہیں ہے. تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ علماء کے فتووں کے نتیجے میں انسانی آنکھوں کی پتلیوں کا بینک بنایا گیا تاکہ کسی کو بھی اس سرجری کی ضرورت ہو تو فوراً وہ سرجری ہو. اگر یہاں کوئی ڈاکٹر حضرات موجود ہوں تو انفیکشن کا جو تھیوری ہے، تعفن جسے طب یونانی میں کہتے ہیں، بیکٹیریل انفیکشن، اس کی تھیوری سب سے پہلے مسلمان سائنسدانوں نے ڈسکور کی تھی. اور جب سب سے پہلے خلیفہ مستعصم باللہ نے بغداد میں اسپتال بنانے کا فیصلہ کیا مریضوں کے علاج کا، تو اس کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ جگہ چنو کہ بیسٹ جگہ کون سی ہے جہاں ہم اسپتال قائم کریں. تو لوگوں نے بہت جگہ کا سروے کیا اور ایک جگہ کو چنا کہ یہاں کی ہوا میں کسی طرح کے بیکٹیریاز نہیں ہیں، بہت ہی صاف ستھری، پولوشن فری یہ یہاں کی آب و ہوا ہے، یہاں اسپتال قائم کیا جائے. دنیا کی تاریخ کا پہلا اسپتال وہاں قائم ہوا. تو جب تک مسلمان اسلام کو سمجھتے تھے اور ان کی تربیت صحیح ہوتی تھی، میں بار بار لفظ بول رہا ہوں، ان کی رہنمائی صحیح ہوتی تھی، تو مسلمان دنیا بھر کے خیر خواہ بن کر، ہر ایک کے خیر خواہ بن کر، انسان تو انسان، جانوروں، چرندوں، پرندوں اور نہ جانے کس کس مخلوق کے لیے رحمت کا سبب تھے. اور تمام مخلوقات مسلمانوں کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں. یہ گواہی ہے کسی اور کی نہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ. بلوں میں چوٹیاں دعائیں کرتی تھیں، سمندروں میں مچھلیاں دعائیں کرتی تھیں، اس لیے کہ مسلمان سراپا محبت، سراپا خدمت، مجسم ایثار، ایک ایسی امت کا نام تھا. جس وقت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے اچانک اپنی ایک بہت بڑی فوج کے قائد و سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو آرڈر کیا کہ فلاں سرحد سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور جس شہر پر تم نے قبضہ کر لیا ہے انطاکیہ، اس شہر کو واپس کر دو وہاں کے پچھلے حکام کو، اور فوج پوری باہر نکل آئے اور اس شہر کو واپس کر دو اس کے پچھلے حکمرانوں کو.
آپ پڑھیے تاریخ کی معتبر کتابیں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی پڑھیے، الکامل ابن الاسیر کی پڑھیے. تو جس وقت وہاں ابو عبیدہ بن جراح نے اس ہزاروں پر مشتمل صحابہ اور تابعین اور صحابیات کی فوج کو کہا ودرا کر لو، اور سب کچھ واپس کر دیا. حکمرانوں کے پاس جا کر کہا کہ یہ سب کچھ آپ کو واپس ہے، ہمیں آرڈر ہو گیا ہے کہ ہم اس شہر کو خالی کر دیں. اللہ اکبر. سینکڑوں عورتیں، بوڑھی عورتیں نکل آئیں اور اپنے دوپٹوں اور آنچل کو پھیلا کر ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے ہمارے شہر کو چھوڑ کر مت جائے. وہ یہ سمجھی کہ شاید ہمارے حکمرانوں نے کچھ گڑبڑ کر دی اس لیے جا رہے ہیں. تو مسلمانوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں، جب سے آپ لوگ آئے ہیں یہاں، ہم کو جو سکون اس ملک میں، اس شہر میں ملا ہے، ہم کوئی 80 سال کے ہو گئے، کوئی 100 سال کے ہو گئے، ہمیں ایسا سکون نہیں ملا. پلیز ہر شرط ہم کو منظور ہے، آپ یہیں رہیے. وہی قوم ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم تم کو اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے. دوسروں کو الزام دینا صرف یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. میں موضوع نہ بدل جائے اس لیے میں اسی موضوع پر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلمان اسلام کو صحیح سمجھ رہے تھے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اپنے اقوام عالم کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھ رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دینے کے لیے آئے ہیں، لینے کے لیے نہیں آئے. ہم زندگی کا ہنر ہم سے سیکھ لو. یہاں تک پرشین امپائر، رومن امپائر کے فتح کرنے کے بعد سیدنا عمر کی ہدایت پر جانے والے لوگوں نے وہاں کے حکمرانوں سے یہ کہا کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو اسٹے فار لانگ، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے. ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ اگر آپ انصاف کے اصول ہم سے سیکھ لیں اور اس کے مطابق ملک کا ایڈمنسٹریشن چلانے کی ذمہ داری لے لیں تو ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں. ہم کچھ لوٹنے کھسوٹنے کے لیے نہیں آئے، بالکل نہیں. تو مسلمانوں کو اس عروج کے دور میں ان کے اندر تکبر نہیں پیدا ہوا، غرور نہیں پیدا ہوا، فضول خرچی کی عادت نہیں پڑی، محلات بنانے کی عادت نہیں پڑی، لگژریس لائف اسٹائل ان کا نہیں ہوا. امیر المومنین حضرت عمر کے کپڑے پر پیبند پہلے بھی لگے تھے، بیت المقدس کو فتح کرتے وقت بھی لگے تھے. کوئی چینج نہیں آیا. وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہے، رشتے کو صحیح سمجھتے رہے، انسانی برادری کے حقوق ادا کرتے رہے، اور اسی وجہ سے تو اسلام پھیلا. حکومت فوج نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ اسلام لاؤ. وہ تو بیہیویئر دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ بھائی اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے سوا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی ایک خصوصیت خود اللہ کے رسول بیان کرتے تھے، اقضاکم علی. خود حضور فرماتے تھے کہ جوڈیشل کانشسنس، عدالتی شعور اور فہم، وہ سب سے زیادہ علی کے پاس ہے. چنانچہ حضرت علی کے تربیت کے جو ان کے سب سے عظیم شاگرد تھے جسٹس شریح، قاضی شریح، وہ اسلام کے اصول انصاف اور عدالتی سسٹم کے سب سے بڑے ماہر تھے. آپ نے تو آج پہلی بار ان کا نام سنا ہوگا، گستاخی معاف، لیکن امریکہ کی اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں لاء ڈپارٹمنٹ میں شریح نام کی چیئرز آج تک موجود ہیں، ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. اصول عدالت جو ہوتی ہے، گواہی کیسے لی جائے، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیسے کیا جائے، ایویڈنس کیسے معتبر مانا جائے، فیصلہ کب کیا جائے، کیسے کیا جائے، وغیرہ وغیرہ،
اس کے سب سے بڑے ایکسپرٹ جسٹس شریح تھے۔ حضرت شریح کی عدالت میں حضرت علی نے ایک کیس دائر کیا، حضرت علی ان کے استاد، اور ہوا یہ کہ حضرت علی ایک سفر پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں صرف ان کے دونوں عالی مقام بیٹے سیدنا حسن اور سیدنا حسین یہ دو تھے، اور ایک ان کا معاون خادم تھا، غالباً فہیرہ نام تھا۔ ایک جگہ پر آرام کے لیے لیٹے، اونٹ کو بٹھا دیا یا چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سیدنا علی کی آنکھ لگ گئی، بیٹے دونوں حسن اور حسین اور خادم یہ جاگتے رہے حفاظت کی وجہ سے اپنے عظیم والد کی۔ وہ جو فوجی لباس پہنتے تھے وہ لوگ، جس کو ہم لوگ زرہ کہتے ہیں، زرہ سمجھتے ہیں نا آپ حضرات، ایک فوجی پروٹیکٹیو گیئر ہوتا ہے پوری باڈی کا، اس کو وہ وہاں رکھ دیا حضرت علی نے۔ کوئی یہودی ادھر سے، وہ بھی شاید سفر پہ تھا، گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بڑی قیمتی قسم کی زرہ یہاں رکھی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ بہت ہی گولڈن چانس ہے۔ کوئی موقع ایسا پایا کہ اس نے چپ چاپ وہ زرہ اٹھائی اور بہت تیز رفتاری سے بھاگا۔ سیدنا حسن و حسین نے دیکھ لیا، پہچان لیا، کوشش کی پکڑنے کی لیکن نہیں پکڑ پائے۔ وہ باپ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، حالات کچھ ایسے تھے۔ حضرت علی تو پوری آدھی دنیا سے زیادہ بڑے کے رولر تھے، وہ فوراً اریسٹ کرا سکتے تھے، لیکن یہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکشن ہوتا۔ ترنت حضرت علی نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، نامزد رپورٹ لکھائی کہ فلاں شخص نے میری زرہ چرائی۔ جسٹس شریح کی عدالت میں مقدمہ آیا، شاگرد ہیں شریح حضرت علی کے۔ اب شریح نے مقدمے کی سماعت شروع کی، حضرت علی سے کہا کہ گواہ پیش کرو۔ حضرت علی نے اشارہ کیا، بڑے بیٹے حضرت حسن کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا پہلے تعارف کرایا وٹنس باکس میں جا کر، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ میں حسن ابن علی ہوں اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آئی وٹنس ہوں، اس شخص نے میرے باپ کی یہ چیز چرائی۔ جسٹس شریح نے گواہی سنی اور ریکارڈ کروائی، لیکن یہ کہا کہ اسلامی قانون کی روح سے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، لہذا تمہاری گواہی ریجیکٹڈ۔ سیدنا حسن، فیصلہ کون کر رہا ہے؟ وہ شخص جو شاگرد ہے حضرت علی کا، جو کمپلین کرنے والے کا شاگرد ہے۔ اب دوسرا گواہ پیش کیجئے۔ سیدنا علی نے دوسرے بیٹے سے کہا، وہ دوسرے بیٹے کھڑے ہوئے تو جیسے ہی انہوں نے تعارف کرایا، ان کا نہیں، آپ بیٹے ہو نا، آپ کی گواہی بھی بالکل قبول نہیں کی جا سکتی، بلا عدالت کا وقت مت ضائع کرے۔ اب تیسرا گواہ تھا، غلام کہیے یا خادم کہیے، وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنا تعارف کرایا، گواہی دی، گواہی سن لی، ریکارڈ کروا دی، مگر جسٹس شریح نے کہا اسلامی قانون کے مطابق غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، آپ کی گواہی بھی ریجیکٹڈ ہے۔ علی سے کہا کہ آپ مدعی ہیں، گواہی پیش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ حضرت علی نے کہا نہیں، میرے پاس میرے ساتھ سفر میں 3 ہی لوگ تھے، آپ نے تینوں کی گواہی ریجیکٹ کر دی اور کوئی گواہ میرے پاس نہیں ہے، اب جو مناسب سمجھیں آپ فیصلہ کریں۔ اب جسٹس شریح نے اس شکایت جس کے خلاف کی گئی تھی اس یہودی سے پوچھا کہ اب تم کیا کہتے ہو اپنے ڈیفنس میں؟ قسم کھا سکتے ہو؟ اسلامی قانون کے مطابق گواہی پیش کرنا شکایت کرنے والے فریق کی ذمہ داری ہے، اور آن اوتھ کوئی بیان دینا پازیٹیو یا نیگیٹو یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کے خلاف جس کی شکایت کی گئی ہو۔ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر،
چنانچہ اس کو تو خاندانی عادت تھی قسمیں کھانے کی، بلا تکلف اس نے ایک قسم اور کھا کر سینچری پوری کر لی، اور اس نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ بالکل یہ میری زرا ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ اب جب عدالت کی قانونی کارروائی پوری ہو گئی تو جسٹس شرح نے فیصلہ کیا، عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ زرا تمہاری ہے، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ حضرت علی کی شکایت مسترد کر دی گئی اور ان کے خلاف فیصلہ کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ حضرت علی کے خاص و خاص اسٹوڈنٹ نے۔ اس وقت جب حضرت علی دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں تھے، جب مقدمہ ختم ہو گیا، وہ یہودی زرا لے کر چلا گیا، اب جیسی شرح فوراً کرسی سے اٹھے اور کہا کہ بس اب وہ میں تو آپ کا شاگرد ہوں، یہ تو میں آپ کی دی ہوئی ذمہ داری ادا کر رہا تھا۔ حضرت علی نے کہا شرح آج تم نے انصاف نہیں کیا، اور اگر آئندہ میں نے ایسا دیکھا کہ تم اس طرح کی ناانصافی کرو گے تو میں تم کو ڈسمس کر دوں گا۔ حضرت شرح ڈر گئے، امیر المومنین آپ سے ہم نے جو سیکھا اسی کے مطابق تو میں نے مقدمہ چلایا، کیا غلطی ہو گئی؟ انہوں نے کہا فیصلے پر میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، فیصلہ تم نے بالکل درست کیا، لیکن تم نے جب مجھ کو پکارا تو تم نے علی کہہ کر نہیں پکارا یا ابو الحسن کہہ کر پکارا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کنیت کے ذریعے پکارتے ہیں تو یہ ایک شو آف ریسپیکٹ ہوتا ہے۔ تم نے اس فریق یہودی کو نام لے کر بلایا، مجھے کنیت کے ساتھ پکارا، اس کا مطلب ہے تم نے فرق کیا، میری عزت کی اور اس کی کم عزت کی، یہ ناانصافی ہے، یہ ہے اسلام۔ اب سنیے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ جب حضرت علی عدالت کے کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ یہودی زویمر وہ تو وہیں کھڑا ہے، وہ گئے ہی نہیں۔ حالانکہ اس گفتگو میں 10 15 20 منٹ لگ گئے ہوں گے یا اس سے زیادہ۔ حضرت علی نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، اب یہ زرا تمہاری ہے، جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ اب سنیے جواب۔ اس یہودی زویمر نے کہا علی بات تو سنیں، یہ زرا بھی آپ کی ہے اور آج سے میں بھی آپ کا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تب حضرت علی نے پوچھا زویمر کیا تم ڈر رہے ہو کہ تم سے کوئی بدلہ لے گا؟ کیا میری سلطنت میں اتنا انصاف اور امن ابھی نہیں پھیلا کہ تم بے خوف و خطر اس زرے کو اپنی ملکیت سمجھ کر جاؤ؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم زویمر؟ تو زویمر نے جواب دیا بات یہ نہیں ہے، میں عام یہودی نہیں ہوں، میں یہودی مذہب کا بہت بڑا عالم ہوں، اور ہماری کتاب کے فلاں ٹیسٹمنٹ میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ محمد کے چوتھے خلیفہ کی علامت یہ ہوگی کہ اس کی دشمن قوم کے ایک شخص کے خلاف مقدمہ چلے گا، اس جج کی عدالت میں جو مسلمان خلیفہ کا شاگرد ہوگا، اور عدالت کے اصولوں کی روشنی میں خلیفہ کی درخواست ریجیکٹ ہوگی اور فیصلہ دشمن قوم کے فرد کے حق میں ہوگا۔ میں چور نہیں ہوں علی، میں اپنی قوم کا عالم ہوں، میں نے بہت دور سے تعاقب کیا تھا، اور جب دیکھا کہ یہ چیز میں اٹھا سکتا ہوں تو میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ علامت چوتھے خلیفہ رسول کی جو ہماری کتابوں میں منشن ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے کہ نہیں، میں نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا تھا۔ اب میں مطمئن ہوں کہ آپ واقعی سچے رسول کے چوتھے خلیفہ ہیں، پلیز دیر مت کریں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ یہ تھا اسلام کے پھیلنے کا راز۔ طاقت سے اسلام نہیں پھیلا، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ دنیا اس تہذیب کو صدیوں سے دیکھنے سے محروم تھی، وہ انصاف، وہ محبت، وہ معاف کرنے کا کلچر، وہ سخاوت، وہ خدمت خلق، وہ انسانی ہمدردی، وہ مساوات، وہ برابری، وہ ایکولیٹی،
وہ بھائی چارہ، وہ اخوت، ان چیزوں کو دیکھتے تھے لوگ، تو جو جس فیلڈ کا ہوتا تھا اس کو اپنی فیلڈ کا نمونہ اٹریکٹ کر لیتا تھا۔ جب دنیا بھر کی عورتیں مدینے میں آتی تھیں، اسلامی معاشرے کو دیکھتی تھیں، اور اسلامی مدینے کی عورتیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتی تھیں، تو دنیا کی ساسیں مدینے کی اور اسلامی تربیت یافتہ ساسوں کا اپنی بہوؤں کے ساتھ معاملہ دیکھ کر اسلام قبول کرتی تھی۔ ہر پہلو اتنا خوبصورت تھا۔ مسلمانوں نے جب تک وہ مسلمان تربیت یافتہ رہے، جب تک وہ نام کے مسلمان نہیں رہے، بلکہ نسلی مسلمان ہونے کے بجائے وہ اصلی مسلمان ہوئے، تب تک عروج و زوال کے دور میں ان کے اندر کوئی تکبر اور غرور نہیں پیدا ہو۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ مسلمان قوم پر بڑھاپے کے آثار آئے۔ مسلمان متاثر کرنے کے بجائے متاثر ہونے لگے، خوبیوں کو دینے کے بجائے کمزوریوں کو قبول کرنے لگے، غرور بھی آ گیا، فضول خرچی بھی آ گئی، شراب، کباب اور شباب بھی آ گیا، محلات بننے لگے، موسیقی، رقص و سرود کی محفلیں ہونے لگیں، خزانے لٹائے جانے لگے رقاصاؤں پر، ناچنے گانے والوں اور ناچنے گانے والیوں پر، شراب کے جام چلنے لگے، اور وسائل کا اور طاقت کا غلط استعمال ہونے لگا۔ تو اب یہ جملہ میں بڑی یقین سے ساتھ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو اسٹیج سے نیچے گرا دیا۔ بڑا کرم کیا کہ اللہ نے ہم کو سسپینڈ کر دیا۔ میں ڈسمس کرنے کے لفظ نہیں بول رہا ہوں، یہاں ایڈمنسٹریشن کے ماہرین بیٹھے ہیں۔ فرق ہے سسپینشن میں اور ڈسمسل آرڈر میں۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہم ڈسمس نہیں کیے گئے ہیں، وارننگ یہ ہے کہ ہم سسپینشن پیریڈ میں چل رہے ہیں۔ سسپینشن میں امید ہوتی ہے کہ واپس جوائن کرایا جا سکتا ہے۔ یہی ہمارا موجودہ دور کے مسلمانوں کا کہ دور کی صحیح ترجمانی ہے کہ ہم لوگ سسپینڈڈ کمیونٹی ہیں، اور اللہ انتظار کر رہا ہے بڑے صبر کے ساتھ۔ اللہ جلد باز نہیں ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ دیکھیں کب میرے محبوب کی امت ایمانداری سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اور درست کر کے اپنے کیریکٹر کو درست کرتی ہے، تو ایک بار پھر میں اس کو ایک ذمہ داری دے دوں گا کہ میری مخلوق کو سنبھالو۔ یہ ہے اصل آج کل کے حالات کا صحیح ترجمانی۔ یہ جو میڈیا اور سیاسی اصطلاحات کے ذریعے سے ہم حالات کو سمجھنے لگے ہیں، اور قرآن کی روشنی میں اور نبی کی زبان کے مطابق حالات کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، رواج چھوڑ بیٹھے، اس کی وجہ سے ہم صحیح ڈائگنوسس نہیں کر پا رہے ہیں، اور جب صحیح ڈائگنوز نہیں کر پائیں گے تو صحیح علاج کیا کر پائیں گے؟ آپ بتائیں دنیا میں کوئی کمیونٹی ہے کہیں پر جو اتنی بڑے دل کی ہو، کشادہ دل ہو، براڈ مائنڈڈ ہو، اتنے وشال ہردے کی مالک ہو، جتنے کے مسلمان جو اصلی مسلمان تھے؟ ہے دنیا میں کوئی کمیونٹی؟ جب یورپ کے ہاتھ میں قیادت آئی، اور ہمارے سسپینشن کے بعد یورپ کے ہاتھ میں قیادت آئی، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ باری باری ہر قوم کو ایک بار وہ دنیا میں لیڈرشپ کا موقع دے گا۔ کسی قوم سے یہ شکایت اللہ نہیں سننا چاہتا کہ وہ کوئی قوم اللہ سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو تو چانس دیا نہیں، آپ نے ہم کو موقع دیا ہوتا تو ہم دنیا سے غریبی کو مٹا کر دکھاتے، غریبوں کی خدمت کر کے اور انصاف کر کے دکھاتے۔ کوئی قوم نہیں ہے جس کو کم سے کم تاریخ میں ایک مرتبہ موقع نہ ملا۔
اب یورپ والے بچے تھے، انہیں تاریخ میں کبھی موقع نہیں ملا تھا، وہ ڈارک ایجز میں تھے، انہیں کبھی تاریخ کے کسی بھی موقع پر دنیا کی قیادت کا موقع نہیں ملا تھا۔ اور لیڈرشپ ویکیوم تو نہیں رہے گا۔ جب مسلمان سسپینڈ کیے گئے تو اللہ نے یورپینز کو موقع دیا، اور جب یورپینز کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اچھی امید ہوئی، اس لیے کہ کم سے کم ہم بھارت کے لوگ انگریزی بولنے والوں سے بہت مرعوب ہوتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی گالی بھی اگر دے انگریزی میں دے تو اچھا ہے، نو پرابلم ایٹ آل۔ غلام قوم کی نفسیات عجیب ہوتی ہے۔ میں ایک لطیفہ بلکہ ایک سچا واقعہ سنایا کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، کہ 1946 کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک انگریز گورا ٹی کافی اسٹال پر کھڑے ہو کر کافی پی رہا تھا۔ وہیں پر ہمارا کوئی نوجوان وہ بھی کافی پینے پہنچ گیا، اور اس نے کنکھیوں سے دیکھا کہ انگریز صاحب بہادر کے کافی کی مگ میں برف کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ تو وہ یہ سمجھا کہ اب فیشن بدل گیا ہے، تو اس نے اپنا مگ بڑھایا اور کہا بھائی صاحب ذرا ایک ٹکڑا برف کا میرے مگ میں بھی ڈال دیجیے۔ جس قوم کے جوانوں کا احساس کمتری اس حد تک ہو تو وہ قوم کے جوان کیا چیلنجز کا مقابلہ کریں گے؟ اپنی تہذیب، روایات، سائنٹیفک حقائق، ان پر اعتماد ہونا چاہیے۔ دیکھا دیکھی کیا کہوں، یہاں تو الحمدللہ شاید ایسا کوئی نوجوان میرا عزیز نہیں بیٹھا ہے، لیکن میں جب جینس کی پینٹ پر پیچھے لکھا ہوا دیکھتا ہوں آئی لو یو، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کم سے کم صحیح جگہ لکھوا دیا ہو۔ حد ہے غلامانہ ذہنیت۔ کسی فلم ایکٹر کا ناخن بڑا ہوا دیکھا تو ہمارے نوجوانوں نے بھی ناخن بڑھانا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس ایکٹر کے گھر میں نیل کٹر کھو گیا ہو، اور اگر وہ کلکتے کی انجمن خیر الاسلام سے چندہ مانگ لے تو ایک نیل کٹر تو مل ہی سکتا ہے، مگر دیکھا کہ ناخن بڑا ہے تو ہمارا بھی ناخن بڑا۔ یہ بالکل نہیں سوچا کہ ناخنوں کا بڑھانا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کتنا نقصان دہ۔ یہ غلامانہ نفسیات ہوتی ہے۔ تو جب انگریزوں کے ہاتھ میں دنیا کی لیڈرشپ آئی تو لوگوں کو امید ہوئی کہ اب تو تھینک یو اور سوری بولنے والوں کے ہاتھ میں لیڈرشپ آ گئی، اب دنیا میں سویلائز طریقہ چلے گا۔ مگر دیکھو کہ انگریزوں نے کیا کیا دنیا کے ساتھ۔ دنیا کی قوموں کو کچھ مدت کے بعد مایوس ہو کر ان کے خلاف آزادی کی لڑائی چھیڑنی پڑی۔ اگر ان کا رویہ اچھا ہوتا دنیا کی قوموں کے ساتھ تو دنیا کی قومیں کیوں ان کے خلاف بغاوت کر کے کھڑی ہوتی؟ کیونکہ سر سید مرحوم کو اسباب بغاوت ہند جیسی کتاب لکھنی پڑتی۔ چنانچہ اب اس وقت دنیا ایک کراس روڈز پر کھڑی ہے، اور پلیز یقین کیجئے میری بات پر کہ دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ کوئی کمیونٹی بحیثیت کمیونٹی کے، کوئی امت بحیثیت امت کے دنیا کی مخلصانہ قیادت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویکینسی ابھی بھی موجود ہے، جگہ خالی ہے۔ کوئی قوم دنیا میں اپنے آپ کو کیپیبل ثابت نہیں کر پائی۔ ورلڈ وار کے بعد کیا حالت ہوئی دنیا میں؟ کتنے بلینز لوگ مارے گئے، اور آپ کسی ہسٹری کے پروفیسر سے پوچھئے کہ ورلڈ وار ہوئی کیوں تھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بتا پائے گا صحیح جواب۔ کوئی ریزن، کوئی معقول وجہ۔ میں 40-50 سال سے ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنگ عظیم کی وجہ کیا تھی۔ میں جانتا ہوں وجہ کیا تھی۔ جنگ عظیم کی وجہ خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا۔
جنگ عظیم کا وہ مقصد پوری اسلامک ورلڈ کو چھوٹے چھوٹے محلوں میں اور آپس میں لڑنے والی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اور اپنے غلاموں کو بادشاہ اور امیر بنا کر تخت و تاج دینے کے مقصد سے ورلڈ وار لڑی گئی تھی۔ کیا مقصد تھا ورلڈ وار کا؟ تو یورپ میں، اسٹیٹس آف امریکہ نے، کسی نے اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کیا۔ اور یہ میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے دل کو دشمنی کسی قوم سے نہیں، ہمارا مزاج اصولوں کی بنیاد پر ہے۔ تو یورپ نے دنیا کو مایوس کیا ہے، یورپ دنیا کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا۔ یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا کو دی، اس میں آگے بڑھایا، لیکن ویلیوز دنیا سے چھین لیں، قدریں، اخلاقی قدریں چھین لیں۔ اب یورپ کے اکثر گھروں میں کتوں کا خیال زیادہ کیا جاتا ہے، ماں کا خیال کم کیا جاتا ہے، باپ کا خیال کم کیا جاتا ہے۔ اولڈ سینٹرز آباد ہیں جہاں سال بھر انتظار کرتے ہیں بوڑھے ماں باپ کہ کرسمس کا دن آئے گا تو میرا بیٹا آ کر مجھ کو وش کرے گا، اور وہ ایک کاغذ کے پھولوں کا گلدستہ لے کر آئے گا اور آ کر ڈیڈ کو کرسمس کی مبارکباد دے گا۔ اور اگر وہ چند منٹ بیٹھ گیا اور باپ نے کافی اس کے لیے آرڈر کر دی تو آپ بلیو نہیں کریں گے، میں اپنی آنکھوں سے یورپ اور امریکہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ کچھ ایسے بھی نوجوان بیٹے ہوتے ہیں جو گھر پہنچ کر باپ کے پاس بل بھیجتے ہیں کہ میں آپ کے پاس 35 منٹ بیٹھا، 10 منٹ فری آف چارج، 25 منٹ کی اتنے پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجیے۔ یہ رشتہ ہے اولاد کا ماں باپ سے۔ ترستے یہ لوگ۔ جب میں پہلی بار اسٹیٹس امریکہ میں گیا تو میں تو واقف نہیں تھا، میں دیکھتا تھا کہ گاڑی کہیں پر ٹریفک سگنل کی وجہ سے رکی تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ سڑک پر بوڑھے بوڑھے اور مرد اور عورتیں کھڑے، گاڑی پارکنگ میں جہاں جا کر لگائی ہمارے میزبان نے، وہاں 2-4 بوڑھے انگریز امریکن مرد اور عورتوں نے گھیر لیا۔ تو میں یہ سمجھا کہ بیچارے ہوملیس لوگ ہیں، کچھ پیسے مانگ رہے ہیں، غربت کا شکار ہیں۔ تو میں نے اپنے میزبانوں سے پوچھا کہ بھئی کیا قصہ ہے، ان لوگوں سے کچھ بات تو کیجیے، نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سوشل سیکورٹی پیسہ ملتا ہے، یہ بیچارے تنہائی کا شکار ہیں، آپ ذرا ان سے خود بات کیجیے نا۔ تو انہوں نے گاڑی کا شیشہ کھولا اور ہائی ہیلو ہوا، اور میں نے ان سے 2-4 میں 1 منٹ ایک آدھ جملہ بولا تو انہوں نے بہت عجیب انداز سے، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ کین یو پلیز اسپیئر 5 منٹس فار اس، کیا 5 منٹ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ وہ تنہائی کا شکار ہے، کسی سے بات چیت نہیں ہوئی ہے 1-2 سال سے، تو وہ سڑک پر کھڑے ہو کر انتظار میں ہے کہ کوئی اس سے بات کر لے۔ یہ ہے مغربی تہذیب جس کے ماشاءاللہ لوگ بڑے دیوانے ہو رہے ہیں۔ تہذیب تو اصل میں تہذیبوں کے استاد محمد الرسول اللہ نے سکھائی تھی، وہ تھی تہذیب۔ اب آخری بات، کیا ہم اس مرثیہ پڑھنے کو کافی سمجھیں؟ نہیں، اشارے یہ بتاتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ میری قوم، میری امت سسپینڈ تو کی جائے گی، لیکن ایک بار پھر وہ دوبارہ واپس آئی۔ میں اس دوبارہ واپسی کی گزارش کرنے کے لیے جگہ جگہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں اکیلا نہیں، ہزاروں لوگ کر رہے ہیں۔ پلیز وقت کے مسلمانوں، صرف مسلمانوں کے بارے میں مت سوچو، ملکی اور انسانی برادری کے بارے میں سوچو۔ اپنے دل کو بڑا کرو، اپنے رشتے کو درست کرو، ری گین کرو، کیونکہ ایک زبردست ویکیوم اور خلا ہے، اور دنیا میں کوئی اس وقت ہے نہیں۔ ہمارا ملک تو ایک بھیانک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک پہلو کو ہائی لائٹ کرتا ہے میڈیا،
اور پولیٹیکل جو کلاس ہے وہ ایک پہلو کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور ہم دونوں کی مجبوریاں سمجھتے ہیں۔ پولیٹیکل کلاس اگر وہ ایک ہی پہلو کو ہائی لائٹ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس کو ووٹ کیسے ملے؟ ڈیموکریٹک سسٹم کی بہت سی خوبیوں کے ساتھ اگر اس میں خوبیاں ہوں تو ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب تک ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی سے نفرت نہیں دلائی جائے گی اور دوسری کمیونٹی کے دل میں پہلی کمیونٹی سے خوف نہیں بٹھایا جائے گا تب تک ووٹ نہیں ملے گا۔ اسی لیے لندن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، فلاسفی اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ڈین بھی رہے وہ، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اپنی تاریخ ساز کتاب اسلام ان دا ورلڈ، جس کا اردو میں نام ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، یہ پچھلی صدی کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اگر 2-3 بہترین کتابیں مانی جائیں جو 20ویں صدی میں لکھی گئیں تو وداؤٹ اینی آئیوٹا آف ڈاؤٹ پوری دنیا کے اسکالرز کا یہ اجتماعی فیصلہ ہے کہ ون آف دا ٹاپ 3 بیسٹ بکس ریٹن ان دا 20th century by any Islamic scholar who is able is none other than Islam in the world۔ یہ کتاب وہ تھی کہ جب پہلا ایڈیشن اس کا انگریزی میں چھپا اور یہ برطانیہ کے اخبارات میں تبصرے کے لیے لوگوں نے بھیجا تو برطانیہ کے سب سے زیادہ چھپنے والے اخبار نے اس پر تبصرہ یہ کیا کہ اگر ہمارے ملک میں کسی کتاب کو بین کرنے کی اجازت ہوتی تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے کہ اس کتاب کو مغرب میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ اس کتاب نے پہلے چیپٹر میں اس کے عظیم مصنف نے دراصل یہ لکھا تھا کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا، جو میں نے شروع میں کچھ مختصراً کہا تھا۔ لوگ عام طور پر یہ سوچتے تھے اور سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال سے مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا۔ اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے زوال سے انسانی دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ تو پہلے انہوں نے یہ ثابت بتایا ہے صحیح حوالوں سے کہ اس مسلمانوں کے ذریعے دنیا کو کیا ملا تھا، اور جب مسلمانوں کا زوال آ گیا اور مسلمان اس اسٹیج سے ہٹا دیے گئے، سسپینڈ کر دیے گئے اور یورپ نے باغ ڈور سنبھالی تو کیا نقصان ہوا دنیا کا؟ ہواؤں میں اڑنا آ گیا، سمندروں میں تیرنا آ گیا مچھلیوں کی طرح، لیکن زمین پر چلنا انسان بھول گیا۔ اخلاقی قدریں ختم ہو گئیں، بڑوں کا ادب، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اور پیار، کشادہ دلی، سخاوت، انسانی ہمدردی، اخوت عالمی، انصاف اور اس طرح کی سینکڑوں قدریں دنیا بھول گئی۔ لیکن یقین کریں دنیا کے بہت اہم شخصیتوں سے محض اللہ کے فضل سے میرے جیسے چھوٹے اور گمنام آدمی کو ملنے کا موقع ملا۔ جب ان سے کچھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے بلا کسی تکلف سے کہا کہ دیکھیے تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اونلی اسلام کین سیو دا ہیومینٹی۔ نوئم چومسکی جیسا شخص جو دنیا کے سب سے بڑا ماہر معاشیات مانا جاتا ہے، آج بھی زندہ ہیں وہ، ان کی میری ملاقات یورپ کے ایک ملک میں ایک سیمینار میں ہوئی۔ میری گفتگو جو اسی طرح کے مزاج پر شاید رہی ہوگی، میں نے اس وقت جب کی تو چومسکی میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ نوبل پرائز ان کو ملا ہے، وہ دنیا کے ٹاپ کلاس تھنکرز میں مانے جاتے ہیں۔ کوئی لسٹ آپ 3 آدمیوں کی ایسی اگر بنانا چاہیں جو پوری دنیا کے ریناؤنڈ تھنکرز ہیں، وہ چومسکی کے نام کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو چومسکی نے اپنی تقریر میں میری باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اتنے صاف لفظوں میں کہا کہ میں حیران میں رہ گیا، حالانکہ وہ شخص سوشلسٹ کمیونسٹ بیک گراؤنڈ کا آدمی ہے،
لیکن اس نے یہ کہا کہ میں آج صاف صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اونلی اسلام آف دا پاسٹ ناٹ آف دا پریزنٹ ڈے مسلمس، اونلی اسلام کین سیو دا ہیومینٹی رائٹ ناؤ۔ اصلی اسلام، اور اس نے کہا پرانا اسلام، پچھلے زمانے کا اسلام، اور آج کے مسلمانوں کا اسلام نہیں۔ یہ بھی اس نے کہا میں آج کے مسلمانوں کے اسلام کے بارے میں سینکڑوں شکایتیں رکھتا ہوں، لیکن جس اسلام کی بات نعمانی صاحب کر رہے تھے، میں اس اسلام کے حق میں اپنا ووٹ دینے کو تیار ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہی اسلام اس نے جس نے پہلے دنیا کو بچایا تھا، وہی اسلام آج بھی دنیا کو بچا سکتا ہے۔ کیا مسلمانوں، میں احترام کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ واقعی دنیا کے حساس لوگ، واقعی دنیا کے انصاف پسند لوگ ہمارے ملک میں بھی اور ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، وہ اسلام کو جانتے ہیں۔ ان کا احساس یہ ہے کہ بھئی جب کبھی مسلمان جاگے گا اور اس کو صحیح تربیت ملے گی تبھی دنیا کا سسٹم ٹھیک ہو پائے گا، ادروائز سب تجربے ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سوشلزم ناکام ہو گیا، کمیونزم ناکام ہو گیا، کیپٹلزم جو اس وقت چل رہا ہے، کیا حالت بنا رکھی ہے اس نے دنیا میں۔ غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں مجھے ایک مرتبہ بات کرنے کا موقع ملا جب ملینیم ختم ہو رہا تھا اور 1999 ختم ہو رہا تھا اور نیا ملینیم شروع ہو رہا تھا 2000۔ تو اس وقت یو این او کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان تھے، انہوں نے 2 قسم کی انٹرنیشنل کانفرنسز بلائیں۔ ایک تو پولیٹیکل جو دنیا کے لیڈرز تھے ان کو بلایا، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اس وقت اٹل بہاری واجپئی تھے، وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے، اور اسی سے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے دنیا کے اسپریچول اینڈ ریلیجیس ہیڈز کو بلایا۔ اب میں نہ اسپریچول ہیڈ ہوں نہ ریلیجیس ہیڈ، اور اس وقت تو میری داڑھی بھی سفید نہیں ہوئی تھی جس سے آج لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، تو بالکل ینگ تھا میں، میرے نام بھی دعوت نامہ آ گیا۔ مجھے تعجب ہوا کہ میرے نام دعوت نامہ کیسے آ گیا۔ پتہ چلا کہ ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجنز جو ساؤتھ افریقہ کی ایک مستقل باڈی ہے، اس میں مجھے 1-2 سال پہلے بلایا گیا تھا۔ میں جانے کے لیے تیار ہو کر دلی تک پہنچ گیا اور سب کچھ تیار تھا، اگلے دن میری فلائٹ تھی، تو میرے سینے میں درد اٹھا، ڈاکٹروں نے روک دیا کہ نہیں آپ بالکل ٹریول نہیں کر سکتے، تو میں نہیں جا سکا۔ لیکن میں نے جو پیپر تیار کیا تھا وہ میں نے ان کو ای میل کر دیا، تو وہاں اس جو یو این او کے لوگوں نے دنیا کے اسپریچول اور ریلیجیس لیڈرز کی لسٹ مانگی ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجن سے، تو اس میں میرا نام بھی چلا گیا، تو انہوں نے اس لیے شاید مجھ کو دعوت نامہ بھیج دیا۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ ان دنوں میں امریکہ ہی میں رہوں گا، اپنے دوستوں کی دعوت پر مجھے وہاں جانا ہے، وہاں پہنچ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں شریک ہوں گا یا نہیں۔ وہاں کے علماء سے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو سب نے انکریج کیا کہ آپ ضرور جائیں، چنانچہ میں وہاں گیا۔ اس کا جو پہلا سیشن تھا اس کا موضوع تھا کہ دنیا سے غریبی کو کیسے مٹایا جائے۔ ہر مذہب کے نمائندہ مقرر کو 11 منٹ دیے گئے تھے، گویا ہمارے ذمہ کام تھا کہ دنیا کی غریبی کو ہم 11 منٹ میں مٹا دیں۔ مختلف مذاہب کے لوگ وہاں نمائندگی کر رہے تھے، میری باری آئی، میں بھی گیا، اور میں نے شروع میں یہ جملہ بولا کہ ایک نیا کوئی فارمولہ پیش کرنے کے بجائے
میں تاریخ کا ایک کامیاب تجربہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں غربت کے دور کرنے کا سب سے کامیاب تجربہ میری معلومات کے مطابق 6 صدی ہجری میں ہوا، 6 صدی عیسوی میں ہوا۔ اور پھر میں نے نام نہ اسلام کا لیا، نہ رسول اللہ کا لیا، نہ زکوٰۃ کا لیا، لیکن جو کامیابی ملی تھی غربت کے دور کرنے میں 15 20 25 سال کے عرصے میں، اس کا ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کی۔ اور میں نے کہا کہ میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں اگر آپ واقعی پریکٹیکل کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں تفصیلی گفتگو کا موقع ملے گا۔ اس سے دنیا کی غریبی کو مٹانے کا کوئی ایک ٹھوس فارمولہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اگر دنیا میں جائے تو شاید کچھ کام بنے۔ تو جب اسی میں کیونکہ 11 منٹ دیے گئے تھے، سامنے پوڈیم پر گھڑی لگی تھی، تو 10.5 منٹ میں نے اپنی بات مکمل کی اور میں واپس اپنی سیٹ پر جانے لگا تو کوفی عنان صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب نے فرسٹ ٹائم ایک پریکٹیکل طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے غریبی کو دور کرنے کی، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اجازت دیں تو ان کو فردر 11 منٹس کے لیے ہم بلائیں اور یہ زیادہ ایلیبوریٹ کر کے سمجھائیں۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہاں ہاں بالکل۔ چنانچہ میں پھر دوبارہ گیا اور اب میں نے تکلف چھوڑا اور رسول اللہ کا، قرآن کا، زکوٰۃ کا پورا تفصیل سے حوالہ دے کر سمجھایا کہ غریبی کیسے دور ہوئی تھی۔ اور چونکہ ایک دن پہلے کے سیشن میں فیصلہ ہو گیا تھا، ایک دن پہلے جو ایڈوائزری باڈی بیٹھی تھی کہ کون کون ریپرزینٹ کرے گا کس مذہب کو، تو اسلام کی نمائندگی کرنے کی ذمہ داری مجھ پر پڑی تھی، حالانکہ وہاں مصر کے، گلف کے کنٹریز کے، ترکی کے اسکالرز بھی تھے، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ میں نمائندگی کروں۔ تو میں نے رات میں تھوڑی سی تیاری کی تھی، ہوم ورک کیا تھا، تو اس کی روشنی میں میں نے دوسرے 11 منٹ میں یہ بھی کہا کہ مثال کے طور پر نیو یارک شہر جہاں یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کی جو سرپلس انکم ہے جسے ہم بچت کہتے ہیں، وہ اتنے $1 بلین ہے۔ اگر اس $1 بلین کا 2.5% نکالا جائے تو اتنے ملین یا $1 بلین بنے گا۔ اور اگر اتنے $1 ملین مثال کے طور پر ون آف دا پورسٹ نیشنز اس دور میں افریقہ کا غانا ملک ہے۔ اب غانا کا جو اس سال کا بجٹ تھا اور اکنامک رپورٹ تھی وہ میں نے رات میں دیکھ لی تھی، تو میں نے کیلکولیٹ کر کے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ اگر یہ سرپلس انکم کا 2.5% غانا کی غریبی کو دور کرنے کے لیے لگایا جائے تو 7 سال سے 11 سال کے عرصے میں، جہاں تک مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، غانا کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات کر کے اور میں جب اس میں نے یہ بھی کہا کہ مگر ایک اور شرط ہے، دوا کھانے کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس سسٹم کو قبول کرنے کے ساتھ انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم کو ڈیمولش کرنا پڑے گا۔ اب اس کو تشریح کر کے کھول کے بیان کرنے کا وقت نہیں تھا، میں پھر چلا آیا۔ اب میں آپ کو 2 باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ جب ہم لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے لنچ کی ٹیبل پر، تو پہلے تو یہ خوشخبری سناؤں کہ میرے میز کے شرکا نامی گرامی ہستیاں تھیں، اوما بھارتی، گری راج کشور، اشوک سنگل، کیونکہ وشو ہندو پریشد کی طرف سے یہ نمائندگی کرنے کے لیے یہ لوگ گئے تھے، اور بینگ بھارتی اور انڈین ہم سب ایک ساتھ بٹھائے گئے۔ تو ان لوگوں نے بڑا شاندار میرا سواگت کیا اور کہا کہ نعمانی صاحب آپ نے آج بھارت کا جھنڈا گاڑ دیا، اسلام کا جھنڈا نہیں، بھارت کا۔ کبھی کبھی آدھا سچ بھی قبول کر لینا چاہیے، اس امید پر کہ بقیہ آدھا بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔
پازیٹیو تھنکنگ. جزاک اللہ. اللہ کا شکر ہے، میں اس پر بہت شکر ادا کرتا ہوں. مجھے اللہ نے زبردست پازیٹیو تھنکنگ دی ہے. میں بہت پریگمیٹک اپروچ رکھتا ہوں اور اس کی وجہ سے میں اس وقت بھی بہت پر امید ہوں کہ مستقبل انصاف کا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں، ہم چیلنجز کو کیسے فیس کرتے ہیں. چنانچہ میں ابھی کھانا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ پیغام آیا. کوفی عنان صاحب کی طرف سے ایک ورکر آئے اور انہوں نے کہا کہ مسٹر سیکرٹری جنرل آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی ٹیبل پر چلے جائیں. تو میں ان سب اپنے بھارت کے ودوانوں سے انومتی لے کر میں وہاں چلا گیا. کوفی عنان صاحب نے کہا کہ دیکھیے میری وائف اور ہم دونوں غانا کے ہیں اور آپ نے غانا کا تذکرہ چھیڑ کر مجھ سے زیادہ میری وائف کا دل کے تار چھیڑ دیے. اب یہ پریشان ہیں کہ آپ سے تفصیلی بات چیت کر کے غانا کو غریبی سے نکالنے کا کوئی ماسٹر پلان آپ کی رہنمائی میں بنائیں. صلاۃ و سلام وہ محمد رسول اللہ. ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. دنیا تو انتظار میں ہے. ایک وقت طے ہو گیا، میں نے کہا نیکسٹ مارننگ آپ آ جائیے میرے روم میں. میں خوش قسمتی سے اسی کمرے میں سوٹ میں ٹھہرایا گیا تھا جس میں ایک ہفتہ پہلے پرائم منسٹر واجپئی ٹھہر کر گئے تھے. تو خوبصورت یادیں تھیں وہاں. تو ایک ٹرکش اسکالر بھی آئی ہوئی تھی اس کانفرنس میں، بہن آمینہ، کمیٹڈ مومنہ خاتون، بہترین اسلامک اسکالر اور ایکٹیوسٹ. ان سے صبح ناشتے میں میری تعارف ہوا تھا. تو میں نے آمنہ بہن کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا. 1-1.5 گھنٹہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی اور بہرحال میں مختصر کر کے کہتا ہوں کہ 1.5 سال کے ڈیلیبریشنز کے بعد جو غانا کی اس خاتون، کوفی عنان کی وائف، غانا کے اکنامک منصوبہ بندی کرنے والے پلاننگ کمیشن کے لوگ اور ساؤتھ افریقہ کے 2-3 ینگ علماء، ان کے درمیان جو 1 سال 1.5 سال مختلف نشستیں ہوئیں، اس کے نتیجے میں اگلے سال میں رمضان میں مدینہ منورہ میں اعتکاف میں تھا. 27 رمضان کی شب مجھ کو یہ خوشخبری ملی کہ غانا کی پارلیمنٹ نے اگلے 5 سال کے لیے جو پلان کیا ہے، جو ٹیکسز کے قانون بنائے سجیسٹ کیے ہیں، وہ سب زکوٰۃ کے قانون کے مطابق ہے، بغیر زکوٰۃ کا نام لیے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، کتنے تجربے اور بھی آپ کو سنا سکتا ہوں کہ آج نہیں تو کل دنیا کو اسلام کی طرف واپس آنا ہوگا، مگر اسلام کی طرف محبت کے ساتھ اور علمی اعتماد کے ساتھ، ایکیڈمک سائنٹیفک ثبوتوں کے ساتھ، صرف جذباتی نعروں کے بلبوتے پر نہیں، ریسرچ بیسڈ. آپ اگر بات کہیں تو آج بھی دنیا ماننے کو تیار ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے ایک سسٹم کو مجھے انڈیا میں ایک جے پور میں 1993 میں بابری مسجد کی شہادت کے صرف 2 مہینے کے بعد ایک جلسے میں بیان کرنے کا موقع ملا، جس میں بی جے پی کے اس وقت کے راجستھان کے چیف منسٹر بھیرو سنگھ شیخاوت، جو بعد میں نائب صدر جمہوریہ بھی بنے، وہ بھی اس مہمان خصوصی تھے اس جلسے کے. اور جب میں نے زکوٰۃ کے پورے نظام کی تشریح کی بھارت کی غربت کے دور کرنے کے سلسلے میں، تو پلیز آپ یقین کریں کہ شیخاوت صاحب نے میرے پاس آئے وہ تقریر ختم ہونے کے بعد، اور شیخاوت صاحب نے مجھ سے کہا کہ نعمانی صاحب جو کچھ آپ نے کہا میں وہ بھی سمجھ گیا، اور جو آپ ابھی نہیں کہہ سکے میں وہ بھی سمجھ گیا. نعمانی صاحب اس دیش کو اگر بچا سکتے ہیں تو صرف آپ لوگ بچا سکتے ہیں. یہ بی جے پی کا سینئر لیڈر کہہ رہا ہے. ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. ہم خود نہ علم ہمارے پاس رہا،
نہ ایمان رہا، نہ کردار رہا، نہ اسلام کی گہری سمجھ رہی۔ کسی نے اسلام کا مطلب جمعے کی نماز پڑھنا سمجھ لیا، کسی نے اسلام کی سمجھ کا مطلب کرتا پاجامہ پہننا سمجھ لیا، کسی نے کچھ اور کسی نے 4 شادیاں کرنا سمجھ لیا، اور کسی کو ایک ہی سنت یاد ہے، کھانا ختم ہو گیا ان کا حضرت میٹھے کی بھی تو سنت ہونی چاہیے۔ نہ تہجد کی سنت یاد ہے، نہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت یاد ہے، نہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کی سنت یاد ہے، حلوے کی سنت یاد ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہو گئے، ہم مسلم بائی چانس ہیں، ہمیں مسلم بائی چوائس بننے کی ضرورت ہے، اور مسلم بائی چوائس اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ ہمارا اسلام کا گہرا مطالعہ نہ ہو، گہری سمجھ نہ ہو۔ میں صرف ایک بات کی اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اسلام کو گہرائی سے سمجھیے، اس کے بعد پھر دیکھیے، جب آپ سمجھیں گے تو اگر آپ شریف گھرانے کے نمائندے ہیں تو آپ صرف سمجھنے پر اکتفا نہیں کریں گے، آپ کو اپنے بیہیویئر میں اس اسلام کو اتارنا ہی ہوگا۔ اب بے چین ہو جائیں گے، اب بے قرار ہو جائیں گے، آپ غصے میں نہیں آئیں گے ظلم کرنے والوں کے ظلم کی وجہ سے، نہ آپ مایوس ہوں گے، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، مطالعے کی وجہ سے آپ تربیت یافتہ ہو چکے ہوں گے، آپ ایجوکیٹڈ ہو چکے ہوں گے، اور جب قوموں پر چیلنجز آتے ہیں، ان قوموں پر جو تربیت یافتہ ہیں، تو یہی چیلنجز ان قوموں کی بیداری اور اثر نو نشأت ثانیہ رینائساں کا سبب بن جاتے ہیں۔ موجودہ حالات واقعی ہمیں، ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اور پوری انسانی برادری کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا ہے کہ کچھ اس مزاج کے لوگ آ گئے ہیں کہ جن کو ذرا جلدی ہے، نہیں سمجھے آپ، یا اتنے سمجھدار ہیں کہ سمجھ کر ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم سمجھ گئے، یہ زیادہ ممکن ہے اور اچھا ہے۔ بالکل مت سمجھیے کہ یہ حالات خراب ہیں، حالات اگر ویسے ہی ہوتے جیسے پہلے چل رہے تھے، سلو پوائزننگ والا کام، شوگر کوٹڈ ٹیبلٹ والا انداز، شیروانیوں پر گلاب کا پھول، مہاتماؤں کا مقدس لبادہ، تو وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک تھا۔ یہ موقع بیداری کا ہے، یہ موقع، اس موقع نے ہم کو تھوڑا بے چین اور بے قرار کر دیا۔ میں تو ان کا شکر گزار ہوں، آپ کو اچھا لگے یا برا۔ بس ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ تربیت یافتہ قوم کی طرح کرتے ہیں یا غیر تربیت یافتہ قوم کی طرح کرتے ہیں۔ تربیت، اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت ایسی جس سے مایوسی ختم ہو اور جس سے قوم غصے کی طرف نہ جائے۔ غصے کی طرف جائے گی تو خودکشی کرے گی، اور مایوسی کی طرف جائے گی تب بھی انجام ہلاکت ہے۔ ایک ویکیوم ہے ہمارے ملک میں، ایک خلا ہے، کوئی ہمدرد کمیونٹی نہیں ہے، کوئی خدمت گزار امت اور معاشرہ موجود نہیں ہے۔ ہر طرف کرپشن، ہر طرف چوری، ہر طرف خود غرضی، ہر طرف سیلفشنس، ہر طرف تنگ نگاہی۔ ایسے میں اگر ہر شہر، ضلع میں، ہر اسٹیٹ میں، اب میں بالکل یہیں پر کنکلوڈ کروں گا، ہر صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ کی نمائندہ شخصیات، کچھ پروفیشنلز، کچھ ینگ علماء، کچھ اکاؤنٹس کے ماہرین،
کچھ میڈیکل پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگ، کچھ ٹیچرز، کچھ تاجر حضرات، یہ اگر ایک گروپ بنائیں اور وہ تربیت لیں جس کی طرف میں نے اس گفتگو میں اشارے کیے ہیں، اور وہ واپس آ کر اپنے اپنے علاقے میں بالکل گراس روٹ لیول پر انسانی برادری کی خدمت کا کام شروع کریں، تو آپ اگلے 15-20 سال میں دیکھیے گا شاید آپ کو اپنے ضلع کو پہچاننا مشکل ہو جائے، لیکن عملی آدمی بننا پڑے گا۔ اگر آپ کو ایسی جامع تربیت جس میں پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، جس میں قرآن و سنت کی گہری سمجھ بھی ہو، جن میں روحانیت بھی ہو، آہ سحرگاہی بھی ہو، اللہ و رسول سے تعلق بھی ہو، اور سیاسی اور سماجی شعور بھی ہو، بیماری کی صحیح تشخیص بھی ہو، علاج کا صحیح انتخاب بھی ہو، اگر آپ کو ایسی تربیت جہاں ملے، بس ایک درخواست ہے کہ بلا تاخیر اس تربیت کو حاصل کیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں تربیت لینے کہیں نہیں جاؤں گا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ کمزوری آ گئی ہے، جو ذرا پڑھ لکھ جاتا ہے، کوئی IAS IPS بن جاتا ہے، کوئی جج لائر بن جاتا ہے، تو وہ تربیت لینے کے لیے کہیں نہیں جانے کو تیار ہوتا، وہ اپنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں لکھنؤ میں ٹائمز آف انڈیا کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہوا کرتا تھا، اتفاق سے وہ بنگالی برہمن تھا، کیا انگریزی لکھتا تھا وہ۔ میں نے انڈین انگلش لکھنے والوں کی انگریزی ایسی ٹیکسالی، جو تھوڑی بہت انگریزی میں سمجھتا ہوں بس اس کے مطابق کہتا ہوں، ایسی انگریزی لکھنے والے بہت کم دیکھے۔ اس کے انڈر میں ایک ینگ مسلم جرنلسٹ کام کرتا تھا، اس نے، وہ میرے درس قرآن میں پابندی سے آتا تھا، وہ مسلم جرنلسٹ، اس نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میرے باس ہیں جو مجھے جرنلزم سکھا رہے ہیں، تو وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہیں، بہت زیادہ الکوہل ڈرنک کرنے لگے ہیں، اب اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے تو سوسائڈ کا ارادہ کر رہے ہیں، خودکشی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو اس ینگ جرنلسٹ نے کہا کہ میں نے اپنے باس سے کہا کہ سر پلیز آپ ایک موقع دے دیجئے، ایک مولانا صاحب ہیں، آپ ایک بار ان سے مل لیجئے، شاید آپ اس ڈپریشن سے نکل آئیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو بہت درگاہوں پہ گیا، بہت مندروں میں گیا، مجھے تو سکون نہیں ملا، لیکن تم کہتے ہو تو چلو لے چلو۔ اس نے مجھ سے وقت لیا اور ان سینئر جرنلسٹ کو لے کر میرے پاس آئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں مسجد میں تھا، وہیں آ کر وہ مجھ سے ملا، تو میں نے کہا کہ اگر آپ ہو سکے تو ایک دن میرے ساتھ گزار۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں چھٹی لے لیتا ہوں۔ اور آپ کو آج یہ حیرت ہوگی کہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹ سے چپکے سے کان میں کچھ کہا، اس نے اشارہ کیا مجھ سے، اس نے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں رہ تو لوں گا مولانا صاحب کے پاس مسجد میں، لیکن میں ڈرنک کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، میں تو شراب پیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو میں مولانا صاحب سے کیسے کہوں؟ تو اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس سے کہا کہ بالکل اجازت ہے، آپ اطمینان سے مسجد میں رہو، میرے بستر کے قریب بستر بچھے گا مسجد میں، اور آپ جس طرح چاہو ڈرنک کرو، بالکل اجازت ہے۔ کہیں یہاں کے علماء کا فتویٰ نہ لگ جائے مجھ پر۔ ان کو اطمینان دلا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کرسچن بشپس اینڈ فادرس آئے تھے نجران کے قبیلے سے، ساؤتھ جزیرہ عرب سے، تو اس سے پہلے کہ جو وفود آتے تھے غیر مسلموں کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو میزبان بنا دیتے تھے کہ بھئی کون لے جائے گا، تو صحابہ کہتے تھے ہم لے جائیں گے، ہم لے جائیں گے، ہم لے جائیں گے۔ لیکن یہ بشپس اینڈ فادرس کا جو پورا گروپ آیا، ہائی لیول ریلیجیس لیڈرز کا، کرسچن، حضور نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہوں گے اور مسجد میں ٹھہریں گے۔
تو مسجد نبوی میں ٹھہرایا ان کو کئی دن تک. تو خیر اس نے مسجد میں تو ڈرنک نہیں کیا، اس کو شرم آئی، کہیں اور کچھ کرتا ہوگا مجھے تو میں نے تو پوچھا بھی نہیں. ایک رات گزارنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کب تک یہاں رہیں گے؟ میں نے کہا میں تو 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں، 1 دن گزر چکا ہے، 8 دن 9 دن باقی ہیں. تو اس نے کہا میں چھٹی لیتا ہوں، میں پورا عشرہ یہ جو رمضان کا آخری ہے میں آپ کے ساتھ گزاروں گا. خیر اللہ کا شکر ہے 27ویں شب کو جب اجتماعی دعا ہوئی ہزاروں کی اور ان کو روتا بلکتا اس نے دیکھا، تو اس دعا کے خاتمے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور اس نے روتے ہوئے کہا مولانا صاحب پلیز گیو می شہادہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اللہ کا شکر ہے اچھا ایمان والا ہو کر وہ دنیا سے رخصت ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. میں سنانا کیا چاہ رہا ہوں، میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، ہمیں کسی کام کے لیے باصلاحیت اور کمیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ نہیں ملتے. اسکول کھولنے والے پریشان ہیں کہ ان کو صحیح ٹیچرز نہیں ملتے، پرنسپلز نہیں ملتے، ایڈمنسٹریٹرز نہیں ملتے، جرنلسٹ نہیں ملتے، سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور لیڈر نہیں ملتے. تمہاری کمیونٹی کو ہر کام کے لیے لوگ مل جاتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں ملتے اور آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں، برہمنس کو اور ہندوؤں کو مل جاتے ہیں. اب سنیے اس کا جواب. اس نے کہا کہ جس طرح ہمارے یہاں تربیت ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ٹریننگ سینٹرز قائم ہیں، یو کین نیور امیجن. اس نے کہا کہ مولانا اگر آپ چلنے کو تیار ہوں تو میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا ان سینٹرز میں جہاں ہمارے لوگ تیار کیے جاتے ہیں. میں نے کہا میں خوشی سے تیار ہوں، میں تو طالب علم ہوں، مجھے سیکھنا ہے. اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا فہو احق بہا، کہ عقل و دانش کی ہر بات مومن کا متاع گمشدہ ہے، اسے جہاں سے ملے لے لینا چاہیے. چنانچہ میں ہریدوار گیا اس کے ساتھ. ہریدوار میں شانتی کنج وال میں گایتری پریوار کا جو سینٹر ہے، میں اس میں 3 دن رہا. اب میں آپ کو سناؤں کہ میں نے وہاں کیا دیکھا. میں رات میں پہنچا تھا، انہوں نے گیسٹ ہاؤس میں میرے لیے انتظام کیا، جانماز کا انتظام کیا نماز کے لیے، اور صبح 7 بجے مجھے پورے کیمپس کا معائنہ کرنے کے لیے لے کر نکلے کئی گاڑیوں میں. سب سے پہلے لے کر پہنچے وہ کچن جو کمپلیکس تھا ان کا، جہاں ہزاروں آنے والوں کا کھانا پکتا تھا، وہاں لے کر گئے. کچن کے مین گیٹ کے پاس 250 لوگ مذہبی لباس میں ملبوس لائن لگا کر بڑے سلیقے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں جب پہنچا تو میرا استقبال کیا، اور جو ان کے چیف تھے کچن کے اسٹاف کا ذمہ دار اعلیٰ، وہ آگے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے آ کر مجھے اپنے خاص انداز سے استقبال کیا، ان کا تعارف کرایا گیا. اب سنیے وہ کون تھے. وہ تھے سپریم کورٹ آف انڈیا کے ریٹائرڈ چیف جسٹس، جو کچن کی خدمت کر رہے تھے 40 دن کے لیے، بالکل سادھوؤں کے لباس میں، نہایت ہمبل متواضع. جسٹس چندراچور میں نام لے لوں. اور چندراچور صاحب کو میں اس لیے پہچان چکا تھا کہ شاہ بانو کے بدنام زمانہ کیس کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا. اس وقت ان کے فوٹو بہت چھپتے تھے، تو میں فوراً پہچان گیا کہ یہ تو جسٹس چندراچور ہیں. خیر میرے دل پر چوٹ لگی. اس کے بعد پھر مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، پھر کہیں لے گئے. اب نیکسٹ جو پڑاؤ تھا وہ ٹوائلٹ اینڈ واش رومز کا جو کمپلیکس تھا، کئی منزل، جینٹس کا الگ اور لیڈیز کا الگ. اس کے مین گیٹ پر مجھے اتارا گیا. وہاں بھی 200-250 لوگ کھڑے تھے جو واش رومز کی صفائی کے ذمہ دار تھے. ایک ایک ٹوائلٹ، ایک ایک واش روم، اس کی صفائی کے ذمہ دار ٹیم تھی. اس کے سامنے ان کا چیف کھڑے تھے. ان کا مجھ سے تعارف کرایا گیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا، خدا کرے یقین بھی آئے اور شرم بھی آئے. وہ کون تھے؟
انڈین آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل چودھری، یہ واش روم کی صفائی کے ذمہ دار تھے۔ آپ اس قوم کا مقابلہ کریں گے ڈرائنگ روم کی گفتگو کر کے؟ آپ اس قوم کا مقابلہ کریں گے ہمارا ذرا سا پڑھا لکھا آدمی، ذرا سا بابو، ذرا سا کوئی نیتا یا لیڈر، ذرا سا کوئی تاجر، وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے؟ وہ تربیت پانا تو دور کی بات ہے، وہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت سمجھتا ہے علماء اور عقلاء کا مذاق اڑانا۔ یہ ہے ہماری بربادی کا سبب۔ اور پھر میں 3 دن وہاں رہا، میں نے کیا کیا دیکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تربیت لے رہے ہیں اور ان کی تربیت کے کچھ مفید اجزاء بھی ہیں اور ان کی تربیت کے کچھ منفی اجزاء بھی ہیں۔ اپنے قومی ایجنڈے کے مطابق وہ تربیت دے رہے ہیں اور ان کی قوم کے پروفیشنلز، انٹلیکچوئلز، وائس چانسلرز، سائنسداں، ٹیچرز، میڈیکل پروفیشنلز، اخباروں کے ایڈیٹرز، سینئر جرنلسٹ، اینڈ ہو از ہو، سب لوگ وہاں جا کے تربیت لے رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگ جمعے کی نماز میں بھی آخر میں آتے ہیں اور مولانا صاحب کا بیان سنتے کم ہیں، نیند پوری کرتے زیادہ ہیں، یا بیچ میں گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک احساس تکبر پیدا ہو گیا ہے، ایک اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا مزاج پیدا ہو گیا ہے۔ جہاں ذرا سا آپ کسی اچھے عہدے پہ پہنچے اور آپ نے عام لوگوں سے ملنا چھوڑا، کسی پوش لوکیلٹی میں گئے اور 2 کتے پال لیے، یہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے، اور بورڈ لگا دیا ہوشیار رہنا، بی ویئر ڈاگس آر ہیئر، یہاں کتے موجود ہیں۔ اب نہیں معلوم وہ کتوں سے مراد اس شخص کے کس کا تعارف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پوری سچائی بول رہے ہوں، اور کون سچ بولنے کے حق کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ طریقہ ہے۔ کیوں یہ گیپ ہے قوم کے ذہین اور تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان اور ماسز کے درمیان، ہیوج گیپ ہے۔ وہ ان کو نہیں سمجھتے، آپ ان کو نہیں سمجھتے، حالانکہ ہیرے جواہرات دونوں طبقے میں موجود ہیں۔ بہترین صلاحیتیں ہمارے انٹلیکچوئلز کے اندر موجود ہیں اور بہترین صلاحیتیں عوام کے اندر موجود ہیں، بہترین صلاحیتیں نوجوانوں کے اندر موجود ہیں۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ تربیت لیجئے، خدا کے لیے تربیت لیجئے۔ ہم لوگوں نے، میں تو اپنی بساط کو جانتا ہوں، آپ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ قصیدہ پڑھتے رہتے ہیں میرا، اور میں ایاز قدر خود را بشناس پڑھتا رہتا ہوں۔ میں اپنی حقیقت جانتا ہوں، اللہ مجھے کسی غلط فہمی سے بچائے رکھے، آمین۔ یہ تو خلا ہے جس کی وجہ سے ہم چھوٹے لوگ بھی بڑے سمجھے جانے لگے، کیونکہ بڑے سب اٹھ گئے۔ اگر آپ نے ان بڑوں کو دیکھا ہوتا جن کو میری گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے، تو میری کوئی حیثیت آپ کی نظر میں نہ ہوتی۔ اب چونکہ خلا ہے تو اللہ کا شکر ہے، میں نے اپنے بزرگوں کے حکم پر لوگوں کی تربیت کا ایک مرکز قائم کیا۔ تربیت اصل میں مسجد میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہر صلاحیت کی تربیت مسجد میں کی تھی۔ ہم نے جس جگہ پر جا کر بسیرا ڈالا مہاراشٹر میں، وہاں مسجد نہیں تھی، ٹین شیڈ تھا، ہم نے وہیں تربیت کا کام ٹوٹا پھوٹا شروع کر دیا۔ اور اللہ اکبر، میری تو بالکل امید نہیں تھی، پورے ملک سے قافلوں پر قافلے آتے ہیں، وہاں گروپ سے گروپ آتے ہیں، ایک ایک وقت میں کئی 100 لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت خدمت خلق کی، ایجوکیشنل سسٹم کی، 2 چیزوں کی تربیت ہوتی ہے کہ ہمیں کیسا انٹیگریٹڈ ایجوکیشنل سسٹم چاہیے جہاں دین اور دنیا کی تفریق کو مٹا دیا گیا ہو، اور کیسا تربیت کا نظام ملک کی اور انسانی برادری کی خدمت کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے چاہیے۔ دونوں قسم کی تربیتیں وہاں ہوتی ہیں۔
ہمارے مولانا شفیق صاحب اور شہود بھائی اور اس طرح کے کچھ اور حضرات، یہ حضرات وہاں ایک بار گئے، ان کو اس تربیت کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں، تو انہوں نے اصرار کیا مجھ سے کہ میں یہاں حاضر ہوں اور کسی طرح یہاں کے لوگوں تک بھی خبریں پہنچیں۔ آپ سے میری ایک گزارش ہے، اور کہیں بھی تربیت کا انتظام آپ کو معلوم ہو، بس میری گزارش یہ ہے کہ آپ تربیت کا محتاج اپنے کو مانیے، چاہے آپ جتنے قابل ہوں، قابلیت سر آنکھوں پر، لیکن کمیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہم سب کو اقرار و اعتراف کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے ہاں آئیں، چشم ماں روشن دل ماں شاد، ہم حاضر ہیں، اور مجھے امید ہے جو 2 دن 3 دن سے جس طرح کا رسپانس آپ کے شہر کے عوام و خواص، مرد اور خواتین، نوجوان بچے اور بچیاں دے رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کلکتہ ہی نہیں، پوری مغربی بنگال کے مختلف اضلاع سے لوگ قافلے بنا کر آئیں گے اور تربیت حاصل کریں گے، اور آنے کے بعد آپ اپنے ریاست میں، اپنے اسٹیٹ کے ایک ایک ضلع میں، ضلع کے ایک ایک گاؤں اور بلاک اور تحصیل میں آپ اس تربیت کے مطابق جب خدمت خلق کا کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے اس عظیم تاریخی صوبے کو اس قابل بنا دیں گے کہ یہ ملک کی قیادت کرے گا۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس ملک کے رخ کا جب فیصلہ شروع ہوا تو پہلا فیصلہ بنگال کا ہوا، اور بنگال کی مسلم انٹلیکچول لیڈرشپ نے اس ملک کے اصلی ایجنڈے کو سب سے پہلے سمجھا تھا، تبھی ایک مسلم لیڈر نے اپنی سیٹ کو ریزائن کر کے ڈاکٹر امبیڈکر کو اس سیٹ پر لڑوا کر اور سینٹر میں بھیجا تھا۔ اگر یہ نہ کیا ہوتا بنگال نے تو دستور ساز کمیٹی کا چیئرمین ڈاکٹر امبیڈکر نہ ہوتے، شاید ہمارا ایسا دستور بھی نہ بن پاتا۔ بنگال کا بہت بڑا کردار رہا ہے ملک کی آزادی کی لڑائی میں بھی، اور ملک کو سیکولر ڈیموکریٹک راستے پر چلانے میں بھی۔ اللہ کرے دوبارہ بنگال آپ کی زیر رہنمائی، یہاں کے علماء کی اور اکابرین کی زیر قیادت، انٹلیکچولز کے تعاون سے پورے ملک میں اس جدوجہد میں آپ کا پھر ایک مرتبہ لیڈنگ رول ہو جو پہلے رہ چکا ہے اور جس کے آپ اہل ہیں۔ انہی الفاظ پر میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا قیمتی مجمع یہاں موجود ہوا، اور اس سے مجھے اپنا درد دل کچھ شیئر کرنے کا آپ نے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ آپ سب کے رتبے بلند فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام محمد امین ہے اور میں ہسٹری میں بھی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کلکتہ یونیورسٹی۔ اور سر میں آپ کو بہت دنوں سے سنتے آ رہا ہوں، تو ایک ان کے برٹش ہسٹورینس ہو یا ہمارے ہندوتوا ہسٹورین، ان لوگوں کے جو اشکالات ہوتے ہیں مغل پیریڈ پہ، تو اس کا جواب پھر دیتے دیتے کبھی بہت ناامیدی آ جاتی ہے۔ سر اس ناامیدی کو میں کہتے سر اکیڈمک آنسر میرے پاس ہوتے ہیں، اس کے باوجود ناامیدی آتی ہے، ایک مایوسی آتی ہے۔ پہلی مختصر بات یہ ہے کہ اکثر مغل رولرز اسلام کے نمائندے نہیں تھے۔ بلا وجہ ہمیں ان سب کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1، ان میں بہت اچھے لوگ بھی تھے، اور ان میں درمیانی درجے کے لوگ بھی تھے، اور ان میں تیسرے درجے کے لوگ بھی تھے۔ وہ یہاں کسی مشن کے تحت نہیں آئے تھے۔ یہی بدقسمتی ہمارے ملک کی۔ اگر شروع کے صحابہ کے دور کے لوگ یہاں آئے ہوتے تو ان کے آنے کا مقصد دوسرا تھا، اور ان کے آنے کا مقصد دوسرا تھا۔ ان میں انڈیویجول اچھے کیریکٹر کے لوگ بھی بہت تھے، اور ان کی بڑی خدمات بھی ہیں اس ملک کے لیے بھی۔ اس وقت میں اتنا مختصر جواب دے سکتا ہوں۔ ظاہر کئی سو سال کی تاریخ پر تبصرہ اس وقت تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن برٹش تاریخ کے لکھنے والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کا ایک مشن تھا ڈیوائڈ اینڈ رول۔
اور اس کے ریکارڈ موجود ہیں. برٹش ہوم سیکریٹری کا وائسرائے کا خط انڈیا کی پارلیمنٹ کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے، اور برٹش لائبریری لندن میں وہاں بھی موجود ہے. میں نے وہاں پڑھا. ہوم سیکریٹری لکھتا ہے وائسرائے کو کہ جب تک ہم آپس میں بھارت کی رہنے والی قوموں کو لڑائیں گے نہیں تو وہاں پر ہمارا قبضہ مضبوط نہیں ہو پائے گا. تو برٹش جو ہسٹورینس ہیں انہوں نے مغل یا مسلم رولرز کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح نہیں ہے، اکثر اس میں غلط ہے. اور آپ کے تو نیشنل لائبریری میں سارا خزانہ موجود ہے کلکتے میں، یہاں تو سارا پوری تاریخی دستاویز موجود ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ دل و جان سے اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے. اللہ جتنا موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمایا بہت کافی تھا. اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو اللہ ہم بہت بہتر حال میں پہنچ گئے ہوتے، ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ہوتا، ہماری نمازیں، ہمارے اخلاق، ہمارے جذبات، ہمارے معاملات بہت بہتر ہو گئے ہوتے. مگر ہم نے موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اب جو حالت ہے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لت پت ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہماری اصلاح کا فیصلہ کر دیجیے. اللہ آسانی اور عافیت کے ساتھ ہم کو صحیح راستے کی پر چلا دیجیے اور جما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے اپنی محبوب کی امت کو اے اللہ جو تربیت ملنی چاہیے اس تربیت کی ضرورت کا احساس ایک ایک امتی کو پیدا کر دیجیے، اور اس تربیت کا انتظام بھی کروا دیجیے. اللہ اس تربیت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما، اس تربیت کے مراکز کو آباد فرما، اس تربیت کے مراکز کی تمام قسم کی ضروریات کا اپنے غیبی خزانے سے بندوبست فرما. اے رب کریم، اے اللہ اس پورے مجمع کو ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے. آپ کی قسم، آپ کی ایک نگاہ رحمت ہماری پوری تقدیر کو بدل دے گی. اللہ اپنے کرم سے ایک نظر ڈال دیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے. اللہ ایک نظر ڈال دیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے. ہم آپ سے محبت کی نگاہ مانگنے کی تو ہمت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں احساس ہے کہ اگر ہم نے محبت کی نظر مانگی تو آپ کی طرف سے یہ جواب مل سکتا ہے کہ بدبختو میری محبت کی نظر اتنی سستی مت سمجھو. کیسے ہمت ہو رہی ہے تم کو میری محبت کی نظر مانگنے کی؟ میری محبت کی نظر تو پڑتی تھی بلال پر، خباب اور خبیب پر، سمیہ پر، فاطمہ، عائشہ، زینب، کلثوم، رقیہ پر، ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور حسن و حسین پر. اللہ سچ ہے ہم آپ کی نگاہ محبت کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے، مگر سنا ہے رحمت کی نظر آپ سب پر ڈال دیتے ہیں، گنہگاروں پر بھی، نیکوں پر بھی. اللہ ہم خطا کاروں پر بھی ایک نظر رحمت کی ڈال دیجیے. اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا.
تیری ایک نگاہ کا سوال ہے۔ اے اللہ اپنی کرم سے ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے منعقد کرنے کی فکر، جدوجہد، محنت، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، حاضرین کو قبول فرما، ہم سب کے گھر والوں کو قبول فرما، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی بچے، ہمارے دور اور قریب کے رشتہ دار، سب کو اللہ نیک بنا، اللہ نیک بنا۔ اللہ ہم اپنے ملک کی ترقی کا اور صحیح راستے پر اس کے گامزن ہو جانے کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس ملک کو ہر طرح کی آتنکواد سے بچا لیجئے، ہر طرح کے دہشت گردی سے بچا لیجئے۔ اللہ ملک میں رہنے والوں کو ترقی کا صحیح راستہ سمجھا دیجئے، کامیابی کا، فلاح کا صحیح راستہ دکھا دیجئے اور اس پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، یہ ریاست مغربی بنگال، اس کی جو تاریخ اور اس میں جو صلاحیت ہے، ایک بار پھر اے اللہ اپنے کرم سے یہاں کے علماء اور یہاں کے قائدین کی قیادت میں اے اللہ اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما، بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہے رب کریم، اے اللہ ایک بچہ گندگی میں لت پت ہو جاتا ہے، ماں اس کو پھینک تو نہیں دیتی، اللہ دوڑ کر آتی ہے، اس بچے کو اٹھاتی ہے، اللہ اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے، سجا دیتی ہے۔ اللہ وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ میں ماں ہوں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کو گندہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے اور تقوی کا لباس پہنا دیجئے اور علم اور ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے۔ اللہ ہمیں صلاح و تقوی عطا فرما، رشد و ہدایت نصیب فرما، بلند حوصلہ نصیب فرما، دور تک دیکھنے والی نظر نصیب فرما۔ اللہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرما، اور اے اللہ اس تربیت کا ہم کو سچا طالب بنا، پیاسا اور بھوکا بنا۔ اے اللہ جس تربیت کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنی تربیت کے لیے آگے بڑھ کر اپنے کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی لیکچرر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی پروفیشنل ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی کھلاڑی، شاعر یا ادیب ہو، کوئی عالم، حافظ یا قاری ہو، کوئی امام ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اللہ ہم سب امتی ہیں اور ہر امتی کو تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم کو اس ضرورت کا شدید احساس عطا فرما اور دوڑ دوڑ کر جا کر تربیت گاہوں میں تربیت لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ایک آخری گزارش اور التجا یہ ہے، اللہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین اور صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔